اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے پچھتاووں کے سوا از قلم آسیہ رضا کی۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا، صاف انکار کر کے آیا ہوں۔ اعظم کے برابر دھڑام سے گرتے ہوئے اس نے اعلان کیا۔ اعظم نے سرد اور مجبور آہ بھری۔ وہ یہ اعلان پہلے بھی کر چکا تھا۔ اچھا پھر کیا کرو گے؟ آخر کتاب سے نظر اٹھانی پڑی۔ صبر، وثوق سے بولا۔ اور وہ آئے گا کہاں سے؟ اعظم چڑ گیا۔ یار مذاق نہ اڑاؤ، بس مجبوری کا نام شکریہ۔ اداسی لہجے میں رچی ہوئی تھی۔ اچھا تو وہ مان گئے؟ اعظم کتاب بند کرنے پر مجبور تھا۔ شاید ماننا پڑا، آخر میرے والد ہیں، دشمن نہیں۔ انہیں تو بہت جلدی تھی تمہارے سر پر سہرا سجانے کی۔ آخر تم نے کیا عذر پیش کیا؟ عذر؟ وہ چڑچڑی، بد مزاج، لڑاکا، جگڑالو، سڑیل مزاج، بے سری میرا معیار نہ تھی، بس یہی عذر پیش کیا۔ اچھا تو کیا ہے آپ کا معیار؟ وہ طنز کا عادی نہ تھا مگر واسق کے ساتھ ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ ہاں میرا معیار او بے حد حسین، ترادار، سریلی آواز، کھلتے گلاب جیسی رنگت، تتلی کی مانند ادھر سے ادھر اڑتی چھلانگیں لگاتی۔ ہاں اور مجھے یقین ہے اللہ شکر خورے کو شکر ضرور دیتا ہے۔ واسق پر امید تھا۔ کڑوی گولی۔ اچھا چلو چلتے پھرتے نظر آؤ، مجھے بہت پڑھنا ہے۔ اعظم گردن موڑ کر پھر کتاب میں محو ہو گیا۔ بے درد انسان، بے وفا دوست، تمہیں کچھ اندازہ ہے میں کس کرائسس سے گزر کر آیا ہوں؟ بڑی امید لے کر آیا ہوں، سن لو، دوستی کا حق ادا کر دو۔ ہیں کون سا حق؟ وہ حق دک ہو گیا۔ میری اس سے جان چھڑا دو۔ ابا جان کی ضد یہ ہے میرے بجائے کوئی بھی۔ کیا میں کیا کروں؟ کون سا حق؟ کیسا حق؟ بس تم اس بدمزاج سڑیل سے میری جان چھڑا دو، شادی کر لو اس سے۔ میرا پیارا دوست نہیں، دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں، سنا ہے میں نے۔ اعظم بدک کر پیچھے ہٹا۔ کیا؟ میں ہی کیوں؟ کیونکہ ابا جان نے اس شرط پر مجھے معاف کیا ہے کہ میں اپنے کسی اچھے سے شریف دوست سے اس کی شادی کروا دوں۔ یقین کرو تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، اخراجات کی پرواہ نہ کرو، جہیز بھی اچھا خاصا جمع کر رکھا ہے اماں نے، فائدے میں رہو گے یار۔ جہیز؟ تم تو کہتے تھے تم سے شادی طے تھی، پھر گھر ہی گھر میں جہیز کیا مانی؟ واسق کو حیران کرنے میں ملکہ حاصل تھا۔ وہ اس لیے کہ بے ماں باپ کی بچی ہے، اس کو کم مائگی کا احساس نہ ہو۔ آخر لڑکیوں کے بھی کچھ جذبات اور ارمان ہوتے ہیں۔ 1,00,000 کی سلامی ملے گی۔ اعظم نے کتابیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالی اور کھڑا ہو گیا۔ یار جواب تو دیتے جاؤ، دوست نہیں ہو؟ اس بے سری سے پیچھا چھڑوا دو۔ یہ بتاؤ تمہیں آواز سے کیا لینا دینا؟ گانے گواؤ گے؟ یار میں کسی میٹھی آواز کے لیے ترس گیا ہوں۔ اف، مکہ ماتھے پر مارا۔ کیا کرختگی ہے، اوپر سے بدمزاج، جگڑالو۔ اور وہ میرا کیا دماغ خراب ہے؟ آخر تمہاری اماں خود ہی کیوں نہیں انکار کر دیتی؟ لو جی، وہ کیوں انکار کریں گی؟ انہی کا تو سب سے زیادہ فائدہ ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، بلکہ گھر بھر کی بجا آوری اس کا فرض منصبی ہے۔ خوش آمدی ٹٹو۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی پر اعتماد ہو، حسین ہو، رشتہ داروں کے ساتھ بے تکلف ہو۔ لمبی فہرست تھی۔ اماں کی خدمت نہ کرے؟ اتنی خدمت بھی وبال جان ہوتی ہے۔ ہر وقت خالہ میں آپ کا سر دبا دوں، خالہ میں پیر دبا دوں، چائے بنا دوں، شربت لے آؤں، طبیعت خراب ہے تو یہ کر دوں، وہ کر دوں۔ میرے سر میں درد ہو جاتا ہے اس کی آواز سے۔ اگر تم راضی نہ ہوئے تو میں مراد کی خوشامد کروں گا۔ دھمکی بھی دی۔ اعظم کو اس کی ذہنی کیفیت پر افسوس ہوا۔ مراد بدکماش، آوارہ گرد، جاہل لڑکا۔ یار کیوں اس کے ساتھ دشمنی پہ آمادہ ہو؟ بس میرا مقصد جلد سے جلد اس کو گھر سے رخصت کرنا ہے، پھر میں ابا کی کسی بھی پسند پر ہاں کر لوں گا، وہ میرا معیار سمجھ گئے ہیں۔ تم خاص خود غرض ہو واسق، ہو سکتا ہے وہ تمہیں پسند کرتی ہو، آخر ایک ساتھ رہتے ہوئے 2-3 سال ہو گئے ہیں۔ اوہو، وہ ہنسا۔ پسند؟ دشمن ہے میری، ہر وقت مجھ سے لڑتی ہے۔ میں ذرا دیر سے گھر جاؤں، میرا کھانا خود کھا جاتی ہے خبیث، میرے لیے کوئی چیز بچاتی نہیں، مرنے مارنے پر آمادہ رہتی ہے۔ اسے بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ میرا اور اس کا شادی کا چکر چل رہا ہے، ورنہ مجھے تانے دے دے کر کھا جاتی۔ تم اخبار میں پڑھتے، شادی کی پہلی رات دلہن نے دلہا کو قتل کر دیا۔ اعظم کو ہنسی آ گئی۔ واسق اعظم کا کلاس فیلو تھا، اتفاق سے ایک ہی محلے کا بھی تھا، دونوں کے مزاج مختلف تھے۔ واسق پڑھائی کے علاوہ ہر چیز سے دلچسپی رکھتا، اعظم کتاب کا کیڑا کہلاتا۔
اس کی اماں کو اس سے بہت سی امیدیں تھیں۔ گھر کا ماحول بے حد تلخ تھا اور یہ تلخی اماں کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ معظم، اس کا بڑا بھائی، بے حد محبت کرنے والا شریف النفس انسان، بیوی ان پر حاوی۔ ترانہ چچا کی بیٹی تھی۔ شادی کے بعد معظم کو مٹھی میں کرنے کے گر اپنی اماں سے سیکھ کر آئی تھی اور برابر ان سے ہدایتیں لیتی۔ ساس جو چچی تھی، دشمن سمجھ کر ان کو اذیت پہنچانا اس نے فرض اولین سمجھ لیا تھا۔ جوانی میں ترانہ کی امی اپنی جٹھانی یعنی اعظم کی اماں سے خار کھاتی تھی، کیونکہ سسرال میں اماں کی قدر و منزلت تھی اور ترانہ کی امی اپنی بدمزاجی اور خود غرضی کی وجہ سے کسی کو بھی پسند نہ تھی۔ اس کا انتقام وہ بیٹی کے ذریعے لینا چاہتی تھی۔ ترانہ میں کچھ مخصوص عادات بھی تھی، وہ بھی خود غرض مطلب پرست تھی، ساتھ ہی لالچی اور شکی بھی۔ اس کا خیال کیا بلکہ یقین تھا کہ دراصل معظم کی ساری کمائی کی حقدار وہی ہے۔ شادی کے بعد مرد صرف بیوی کا ہوتا ہے، اس کی آمدنی پر اماں یا بہن بھائی کا کوئی حق نہیں۔ معظم کا اماں کے پاس آ کر بیٹھنا اسے گوارا نہ تھا۔ تنخواہ والے دن ایسی چوکسی رکھتی کہ کہیں وہ اماں کو کچھ دے نہ دے۔ جب بھی وہ اماں کے پاس آتے یا اعظم سے بات کرتے، وہ فوراً کسی بہانے سامنے آ کر اپنی موجودگی ضروری سمجھتی۔ یوں بھی اس کی کوشش ہوتی کہ وہ معظم کے ساتھ اماں کے پاس آئے۔ کمال نگرانی تھی، مگر معظم کو ایسے مواقع مل ہی جاتے۔ جب وہ کام میں مصروف آفس سے لائے ہوئے رجسٹر فائلیں پھیلائے بیٹھے ہوتے، وہ مطمئن ہو کر نہانے یا کسی کام سے کچھ دیر کو کہیں جاتی تو وہ اپنی مصروفیات چھوڑ چھاڑ کر اماں کے پاس آتے۔ حسب سابق لاڈ کرتے اور مناسب رقم الماری میں کسی مخصوص پوٹلی میں ٹھونس دیتے۔ اعظم کو اس کے اخراجات کے لیے چیک دے کر واپس اپنی جگہ جم کر بیٹھ جاتے۔ ترانہ آ کر باریک بینی سے جائزہ لیتی، انداز نشست پر غور کرتی، آخر پوچھ لیتی، کہاں گئے تھے؟ کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے آواز دے لیتے، میں کوئی مہینہ بھر کو تو نہیں گئی تھی، آ ہی جاتی۔ معظم جھلا کر کہتے، اس بکھیڑے سے جان چھوٹے گی تو کہیں جاؤں گا، دیکھ نہیں رہی حساب الجھ گیا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، اوفو چلو پانی ہی پلا دو۔ ادھر ادھر ہاتھ مارتے، فائلوں سے نظر نہ اٹھاتے کہ کہیں وہ سمجھ نہ جائے۔ جھوٹ نبھانے کے لیے جس چلاکی کی ضرورت تھی وہ معظم کو آتی نہ تھی۔ اعظم کا فائنل ایئر تھا، وہ جانتے تھے یہ سال اس کے لیے کتنا قیمتی ہے۔ پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت چاہیے تھا، اس لیے وہ باہر نکل کر کسی بھی گھر کی سیڑھیوں پر کتابیں رکھ کر پڑھتا۔ اندر گھر میں ترانہ اسے کام کے لیے ادھر ادھر دوڑاتی یا اس کے انکار پر شور کرتی، تانے دیتی، چخ چخ سے بیزار ہو کر وہ گلی میں ہی آ جاتا یکسوئی سے پڑھنے کے لیے۔ اور اب اس کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے واسق آ گیا۔ واسق کو امتحان کی پرواہ نہ تھی، اس کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، اس لیے تعلیم کو ضروری نہیں سمجھتا تھا، مگر اعظم کو بہترین رزلٹ کے لیے انتھک پڑھائی کی ضرورت تھی، اماں کے لیے، ان کے سکھ آرام کے لیے، ایک اچھی ملازمت، معظم کی مہربانی، ترانہ کے شکوک سے نجات۔ اماں بیچاری کہتی نہ تھی، مگر ترانہ سے معظم کی شادی سراسر خسارے کا سودا کیا تھا انہوں نے۔ یہ اب یقینی بات تھی، مگر بے بسی۔ کیا بات ہے اماں، گھر میں خاموشی، خدا خیر کرے، یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں؟ طوفان کے بعد کی خاموشی ہے۔ اماں بے حد دلگیر، اداس اور تھکی ہوئی تھی۔ آج طوفان کی نوعیت کیا تھی؟ وہ تلخ ہو گیا۔ وہ جو تم نے بسکٹ کے پیکٹ میری الماری میں رکھے تھے، بہو بیگم کو شک تھا کہ معظم نے کوئی بڑی رقم مجھے دی ہے، بس الماری الٹ پلٹ کر دی اور کہنے لگی بسکٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اس قدر چیخ پکار کی کہ عزیزہ آ گئی، سامنے والی سدرا آ گئی، سب کے سامنے میرے بخیے دیڑ دیے کہ میں اس کے شوہر کی کمائی پر عیش کر رہی ہوں، اور آپ چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ غصے میں آ گیا۔ اماں، خاموشی سے ظلم سہنا بھی ظالم کی مدد کرنا ہے، آپ کیوں اپنا حق استعمال نہیں کرتی؟ بیٹے کی کمائی پہ پہلا حق آپ کا ہے، یہ کہہ کر تو دیکھیں۔ وہ تلملا رہا تھا۔ بیٹا، یہ بسکٹوں کی کیا حقیقت؟ وہ تو صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے، مجھے چور اور غاصب ثابت کرنے کے لیے پڑوسیوں کے سامنے مجھ پر الزام رکھتی رہی۔ عزیزہ برابر میری حمایت کر رہی تھی، مگر اب کہہ گئی ہے کھانا نہیں ملے گا، جو کچھ اور چھپا کر رکھا ہے وہی کھا لیا کرو۔ اماں چپ کے رو رہی تھی۔ وہ رازق نہیں ہے، آپ کیوں رنجیدہ ہوتی ہیں؟ اللہ سب انتظام کر دیتا ہے، میں کھانا لے آتا ہوں، جب تک وہ بسکٹ ہی کھا لے۔ 3 بج چکے ہیں، اسی لیے تو کمزوری بڑھ رہی ہے۔ اماں سے لپٹ کر انہیں تسلی دے کر کھڑا ہوا۔ ترانہ گھر سے جا چکی تھی اپنی امی کو اپنے نئے مارکے کی تفصیل سنانے۔ اعظم نے کچن میں جا کر جائزہ لیا۔ معظم 3 دن کے دورے پر گیا ہوا تھا۔ ترانہ کے آج آنے کی توقع نہ تھی۔ فریج میں چکن کے پیکٹ تھے، 1 پیکٹ پیاز، تیل، آلو، ٹماٹر، جو سمجھ میں آیا لے کر پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عزیزہ بہت ہمدرد، محبت کرنے والی خاتون تھی۔ خالہ، بہت شرمندہ ہوں، بھابھی گھر میں نہیں ہے، میں اتنا ناکارہ ہوں کہ کچھ کر نہیں سکتا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو 2 وقت کا سالن پکا دے۔ وہ بے حد شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔
ایک کام کرو, میں نے تمہارے اور آپا کے لیے کھانا نکال کر رکھ دیا تھا, یہ لے جاؤ اور یہ میں پکا کر بھیج دوں گی. تم نے تکلف کیا, میں کھانا لے کر آنے والی تھی بیٹا. پڑوسی بھی ہمدردی نہ کرے تو ان کے لیے شرم کا مقام ہے. تم لوگوں نے اس لڑکی کو ہوا بنایا ہوا ہے. خیر تم آپا کو کھانا کھلا دو, رات کے لیے بھی بھیجوں گی. اچھا. گھر آیا تو اماں نڈھال پڑی تھی, کمزوری حد سے بڑھ گئی تھی. کہا بھی تھا اماں بسکٹ کھا لیں, اتنی دیر بھوکا رہنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. بسکٹ کہاں ہے, بہو بیگم سارا چورا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال گئی تھی. دونوں نے کھانا کھایا, اللہ کا شکر ادا کیا. شام کو عزیزہ خالہ پھر کھانا لے آئی. اعظم اب تم بھی شادی کر لو کسی اچھی لڑکی سے, تمہاری ماں کو ضرورت ہے. وہ ہنس دیا. خالہ ایک اسٹوڈنٹ بے روزگار کو کون دے گا بیٹی, اور کہاں سے کھلاؤں گا اسے, بھابھی کو ہمارا وجود گوارا نہیں. عزیزہ نے سرد آہ بھری. ہاں یہ بھی ہے, دعا کرتی ہوں تمہیں بہت نیک خدمت گزار بیوی ملے. تمہاری اماں کو آرام کی ضرورت ہے. یاد رکھو ماں کی خدمت سب سے بڑا فرض ہوتا ہے. عوض میں جو دعائیں ان کے دل سے نکلیں گی وہی سب سے بڑا انعام ہوگا تمہارا. اعظم کو احساس تھا اماں کو ترانہ بہت اذیت دیتی ہے. زبان کے تیروں سے زخمی کرنے کے علاوہ جسمانی اور روحانی ذہنی اذیت, کھانا ناشتہ دیر سے یا پھر بھولنے کا بہانہ کافی کارگر تھا. اماں کو کچن میں جانے کی اجازت نہ تھی. اگر کبھی وہ چلی جاتی تو نہ جانے کتنے الزام لگاتی. دودھ پی جاتی ہیں, کھانے میں نمک جھونک دیا, ڈبے خالی کر دیے. اماں بھوک سے لڑتی رہتی, کچن میں جانے کی ہمت نہ کرتی. بے حد لاغر ہو گئی تھی. اعظم اپنی موجودگی تک تو ہر طرح خیال رکھتا. معظم نے ایک لڑکی اماں کی خدمت کے لیے رکھ کے دی تاکہ ترانہ بھی ان کا کام کر کے احسان جتانے سے باز آ جائے اور اماں کو وقت پر کھانے پینے یا دیگر کام کی سہولت ہو جائے, مگر وہ بھی ترانہ کو گوارا نہ تھی. اعظم صبح اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروا کے یونیورسٹی جاتا. اب تو خیر اسے فری کر دیا گیا تھا. امتحان میں کچھ دن رہ گئے تھے, اس لیے وہ دل جمعی سے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. بسکٹ اسی لیے اماں کے لیے لا کر رکھے تھے کہ بھوک لگے تو کھا لے. اماں ان بسکٹوں کو بھی سنبھال کر رکھتی, کوئی ملنے والی آتی اس کی خاطر کرتی. ترانہ تو ایک پیالی چائے کے سوا کسی کے لیے گنجائش نہ رکھتی. ایک بار اعظم نے معظم کو گواہ بنا کر کہہ بھی دیا, ہمارے گھر میں مہمان کو خالی چائے پر نہیں ٹرکھایا جاتا تھا. اماں خود حلوے سموسے بنا کر مہمانوں کی خاطر کرتی تھی. کبھی چائے کے ساتھ پکوڑے, نمک پارے, ورنہ تو کھانا کھائے بغیر کوئی چلا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. معظم نے بھی گواہی دی. ترانہ کے تو آگ لگ گئی, تڑک کر بولی, کھانے پینے میں ہی چچا کی کمائی لٹا دی. میں مفت خوروں کو پکوڑے سموسے کھلا کر اپنے میاں کی محنت کی کمائی کیوں ضائع کروں, اتنی پاگل نہیں ہوں. اعظم نے ایک دن معظم کو احساس دلایا کہ اماں بہت کمزور ہوتی جا رہی ہیں. معظم کو فکر ہو گئی. اچھا تم کل لے جا کر چیک اپ کروا لینا, میں فیس دے دوں گا. بھائی اماں کو بیماری نہیں ہے, اصل مسئلہ کم خوراکی کا ہے, جلتی اٹھتی رہتی ہیں. بھابھی تو وقت پر کھانا دیتی نہیں, کم از کم آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں. مگر ترانہ کو سمجھانے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت تھی جو معظم کے پاس نہ تھے. میں اماں کی بہت خدمت کروں گا. انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت میں اپنی جان اپنی صحت مٹا دی. اب ہمارا فرض ان کو راحت پہنچانے کا ہے. ترانہ کی آمد سے پہلے معظم اماں کا بہت خیال رکھتا تھا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا, وہ ترانہ کے اشاروں پر عمل کرنے لگا. میں ایسا نہیں بنوں گا, بیوی کا غلام. ماں کی خدمت اور فرما برداری پہلے. اس نے دل میں موسم ارادہ کر لیا. مگر یہ خواب اور اچھی جاب تاکہ معظم کا دست نگر نہ ہو, کب تعمیر ملے گی؟ فی الحال جو ممکن تھا وہ کر رہا تھا. صبح کا ناشتہ خود بنا لاتا, رات کا کھانا بھی نکال لاتا. دونوں ماں بیٹا کھا لیتے. وہ ترانہ سے ڈرتا نہ تھا اماں کی طرح, بلکہ کبھی کبھی تو جواب بھی دے دیتا. ترانہ تل ملا جاتی. اس دن وہ گھر آیا. انارکلی میں ایک کتاب کی تلاش کے سلسلے میں گیا تھا. ظفر اور فاروق کے ساتھ وہاں کچھ دیر ہو گئی, مگر کتاب مل گئی کہ بہت ضروری تھی. گھر میں اماں کے کمرے میں معظم بھی تھا. اماں کے چہرے پر رونق نظر آئی. یوں بھی جب معظم ان کے پاس کچھ دیر کو آ کر بیٹھتا, اماں کا چہرہ, آنکھیں, پورا وجود پر رونق ہو جاتا, چاقو چبند. لیکن اس وقت اماں کے چہرے کی رونق اور آنکھوں کی چمک کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی. معظم قدرے فکر مند اور سوچ میں گم تھا. کیا بات ہے اماں, بہت خوش نظر آ رہی ہیں؟ سوال کے جواب میں ان کے لبوں پر بڑی دل فریب ہنسی لہرائی. انہونی مسکراہٹ. عرصہ بعد ان کو مسکراتے دیکھا. کیا بھائی نے کوئی خوشخبری سنا دی, جیسا کہ فلموں میں دیکھا ہے؟ اماں میں باپ بننے والا ہوں قسم کی خوشخبری. اماں نے معظم کو دیکھا, کچھ شرمائی. ہائے معصوم. چادر کی اندیکھی سلوٹ درست کرتے ہوئے دھیمے آواز میں بولی, میں واسق کی امی کو دیکھنے گئی تھی. بیمار ہیں وہ, بہت پریشان تھی. وہ ہے نا ان کی بھانجی, اس کی شادی کے لیے. اماں رک گئی. ہاں واسق بتا رہا تھا,
تو واسق مان گیا۔ کب ہے شادی؟ وہ تو جب تم کہو۔ اماں کا لہجہ کچھ دبا دبا سا تھا، ان کی ہچکچاہٹ اجنبی تھی۔ کہیں آپ نے مجھ غریب کی قربانی تو، وہ چیخا تھا۔ چلاؤ مت، بس انہوں نے بہت زیادہ فکر مجبوری بیان کی تو میں نے رشتہ دے دیا اور انہوں نے فوراً اقرار کر لیا۔ آخر تم شریف نیک لڑکے ہو، دیکھے بھالے۔ اب ان کا لہجہ دبنگ تھا، پر اعتماد، پر یقین، فخریہ۔ شریف، غریب، بے روزگار اور احمق، وہ سر پر مکے برسا رہا تھا۔ انہیں سب منظور ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اگلے ماہ میاں بیوی حج پر جا رہے ہیں۔ اب اس بچی کو واسق کے ساتھ گھر میں کیسے چھوڑتے؟ بس تو جمعے کو نکاح اور رخصتی ہے۔ اعظم پر جیسے بم پھٹا، وہ لڑکھڑایا اور اماں کے بستر پر دھڑام سے گرا۔ جمعہ! وہ حلق کے بل چیخا۔ اف اف، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ ان کی مدد کے لیے، اور میرا بھی فائدہ تھا۔ اماں بہت مطمئن تھی اور انہوں نے فائدے گنوائے۔ معظم نے تائید کی۔ گھر میں ایک خدمت گزار، محبت کرنے والی، اماں کو رفاقت دینے والی کی ضرورت تھی۔ اچانک فوری شادی بغیر کسی خرچے کے ممکن ہے؟ آنے والی اپنا رزق خود لے کر آئے گی، بوجھ نہیں بنے گی۔ اور ایک اور خوشخبری، میں نے تمہارے لیے ایک سروس کا انتظام کر دیا ہے۔ شام کو شاپنگ مال میں 7 بجے سے رات 10 بجے تک کمپیوٹر پر تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ابھی تو تنخواہ کم ہی ہوگی، یعنی 15,000۔ تمہارے ایگزامز کے بعد تنخواہ اور ٹائم دونوں بڑھ جائیں گے۔ تم وہاں کمپیوٹر کو اپنی ضرورت کے مطابق تعلیم کے لیے بھی استعمال کر سکو گے۔ دراصل ان کا کمپیوٹر انچارج بھاگ گیا ہے دبئی، اور انہیں فوری طور پہ کوئی قابل بھروسہ بندہ دستیاب نہیں۔ میں نے تمہارا ذکر کیا، وہ بے حد خوش ہو گئے۔ مینیجر سے میرے اچھے تعلقات ہیں۔ آج شام 6 بجے میرے ساتھ چلنا، کل سے تمہاری ڈیوٹی شروع۔ یہ اس آنے والی کے نصیب کی برکت ہے، سمجھے؟ معظم نے یقیناً آنے والی کے قدموں کی چاپ کو بھی بابرکت قرار دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ رو دینے کو تھا اماں اور معظم کی خوشی پر۔ سوچ لے، وہ پھر تندھی سے گویا ہوا، کہیں سر منڈواتے ہی اولے نہ پڑ جائیں۔ کون ہے، کیسی ہے، کیا ہے، دیکھا نہ بھالا نہ پرکھا، کل کو مجھے الزام نہ دیں کہ بد مزاج بد زبان لڑاکا ہے۔ جن کو دیکھ بھال پرکھ کر لائی تھی، ادھر سے جو انعام ملتے ہیں، اس کا شکوہ کیا کبھی؟ اب بھی چپ رہوں گی۔ میں اس ارادے سے تو گئی نہیں تھی۔ وہاں نعیمہ کی پریشانی دیکھ کر ہمدردی کر بیٹھی۔ بیٹا، اللہ کی طرف سے اشارہ ملا ہے، ورنہ میری یہ اوقات کہاں تھی کہ بے روزگار بیٹے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ گھر آ کر سوچا تو حیران ہو گئی، کس طرح میرے اللہ نے میری مدد کی ہے، میرا بھرم رکھ لیا۔ معظم بھی رضامند ہے۔ ہاں جی، وہ کیوں رضامند نہ ہوتے؟ بھابھی جو نہیں ہے، وہ ہوتی تو دیکھتا۔ وہ جب آئیں گی تب جو طوفان اٹھے گا پھر۔ اماں کو ڈراؤ نہیں، معظم حشاش بشاش مونچھ مروڑ رہا تھا۔ ترانہ اپنے بھائی بھابھی اور اماں کے ساتھ سوات گئی ہے، 1 مہینے کا ٹور ہے۔ اسلام آباد، فیصل آباد وغیرہ رشتہ داروں سے ملنے جانا ہے۔ اللہ نے اسباب پیدا کر دیے، جاب بھی مل جائے گی، پڑھائی دل لگا کر کرو۔ معظم کے جانے کے بعد بھی اماں سے بحث و مباحثہ جاری رہا۔ کتنی دیر وہ ان سے التجا کرتا رہا۔ واسق کو برا بلا اس کی اماں کو خود غرض کہتا رہا۔ اماں ٹوکتی رہی۔ اچانک اس کی خوبیاں یاد آئی۔ ہیں، یہ وہی تو نہیں؟ ہاں، خوب بھائی۔ اچھا، کچھ معلوم ہے؟ محترمہ بد مزاج، بد زبان، لڑاکا، چڑچڑی، خوش آمدی ٹٹو، اور آواز اتنی خوفناک ہے کہ پرندے ڈر کر اڑ جاتے ہیں۔ ان کے گھر پر سے کوے تو کوے، چیلیں بھی گزرتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ اچھا، تم نے اس کی آواز کہاں سن لی؟ اور تمہیں آواز سے کیا، گانا گواؤ گے؟ اف، وہی جملہ جو اس نے واسق سے کہا تھا۔ اماں نے اس پر دے مارا۔ اماں، پر انسان کچھ تو سوچتا ہے، چاہتا ہے، اس کی کوئی خواہش، کوئی معیار، کوئی آئیڈیل تو ہوتا ہے۔ وہ اب التجائی کرنے پر اتر آیا۔ اماں مسکرا دی۔ ہائے، کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ان کی اس حسین مسکراہٹ پر قربان ہو جاتا۔ ہاں، وہ انسان ہوتا تب۔ ابھی تم صرف ایک بے روزگار نوجوان ہو جس کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے نہ معیار، اور تم صرف میرے بیٹے ہو۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کا چرچا تم کرتے رہتے ہو۔ وہ سر جھکا کر ان کے بازو سے لپٹ گیا، کہنے کو رہا ہی کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو میرے بچے۔ اماں اب اس کو پیار کر رہی تھی۔ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں اماں، وہ دل سوزی سے بولا۔ تو اس کا ثبوت بھی دو اعظم۔ مجھے پاگل جلد باز نہ سمجھو۔ مجھے اس رشتے میں اپنا مفاد بھی نظر آیا۔ مجھے کسی ہمدرد ساتھی کی ضرورت ہے، تنہائی سے بچنے کے لیے، اپنا دکھ سنانے کے لیے، غم بانٹنے کے لیے، خدمت گزار بہو
یقین کرو مجھے اس کی موٹی آواز میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ اس گھر کو آواز ہی کی ضرورت ہے۔ جب تم دونوں نہیں ہوتے یا تو سناٹا ہوتا ہے یا ترانہ کی باریک آواز کی تیز تیز چکھ چکھ، الزام، گالیاں، کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اترتا ہے یا کسی خنجر کی نوک۔ میں بہت تھک گئی ہوں بیٹا، زخم کھا کھا کر۔ اب بھی سوچ لیں آئندہ کیا ہونا ہے، کہیں سارے ارمان اور امیدیں خواب ہو جائیں، بے تعبیر خواب۔ بھابھی کی طرح وہ بھی اگر اللہ نہ کرے۔ اماں تڑپ گئی۔ انہیں یقین تھا اب ایسا نہیں ہوگا۔ ترانہ کو بھی وہ بڑے ارمانوں سے بیاہ کر لائی تھی، خاندان کی لڑکی، گھر کو رونق کی ضرورت تھی۔ انہیں تب ذرا بھی یہ خیال نہ تھا کہ وہ ان سے دشمنی کا رشتہ قائم کر لے گی۔ صرف اپنی ماں کی ہدایت ہی یاد رہی، ساس کو چین نہ لینے دو، مجھے ساری عمر ان کی وجہ سے سسرال میں اعتراضات ملے، اب مزہ چکھا دو۔ بہت ذلیل ہوئی تھی میں، اب ان کو ذلیل کر کے چین ملے گا۔ ترانہ اس قدر نڈر ہو چکی تھی کہ وہ ببانگِ دوہل اماں کے الفاظ دہراتی تھی اور اماں سن لیتی تھی۔ موزم بھی کچھ نہ بولتا۔ سختی کرنا درکنار، وہ جائز خواہش بھی منوانے سے قاصر تھا، ورنہ اس کی بھی خواہش اماں کو سکھ پہنچانے کی تھی۔ لیکن ترانہ کی چیخو پکار، فریادیں، موزم عزت کے لیے، گھر کے سکون کی خاطر چپ رہتا۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ ترانہ کبھی نہ کبھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوگی کہ مائیں سب کی محبت کی، عزت کی طلبگار ہوتی ہیں۔ بے ضرر بوڑھی ماں کو بڑھاپے کا سہارا چاہیے، ذرا سی چاہت، تھوڑی سی رفاقت۔ لیکن شاید ترانہ میں اس احساس کا فقدان تھا۔ 5 سال شادی کو ہو گئے، اولاد ہو گئی ہوتی تو ممکن ہے مکافات عمل کا خوف اس کو بدلنے پر مجبور کر دیتا، لیکن اللہ کو نہ جانے کیا منظور تھا۔ شام کو موزم اسے شاپنگ مال لے گیا۔ کام اعظم کی مرضی کا تھا اور فارغ وقت میں اسے کمپیوٹر استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ اپنی پڑھائی کے لیے اس وقت اسے کمپیوٹر کی اشد ضرورت بھی تھی۔ اللہ کی مہربانی سے یہ نعمت اسے نصیب ہو گئی۔ اماں نے اسے بھی آنے والی کے نصیب سے جوڑ دیا۔ اس روز دوپہر میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، پڑھائی کتابوں میں غرق۔ اچانک دوستوں نے ہلہ بول دیا۔ یہ محلے کے ہی لڑکے تھے، پہلے کبھی گھر کے اندر نہیں آئے تھے، آج کیسے وہ سب کھڑے ہو کر بغور کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر مذاق اڑانے لگے۔ یہ کمرہ ہے، اس میں کمرے والی کیا چیز ہے؟ کتابوں کے ڈھیر، اس پر گرد کے انبار۔ یہ کمرہ کیسا کمرہ ہے؟ یہ ایسا ویسا کمرہ ہے۔ سب بولے جا رہے تھے اور پلنگ پر، کرسی پر، میز پر رکھی مختلف اشیاء، کپڑے، تولیے، لیمپ، ڈبے، بوتلیں الماری میں ٹھونس رہے تھے۔ وہ احتجاجاً چیخے جا رہا تھا، مگر وہ اکیلا تھا اور وہ لوگ 5 پہلوان۔ پھر وہ اس کے گرد کھڑے ہو گئے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے بازی ہوئی، پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اسے سب نے دبوچ لیا اور باہر لے چلے۔ اس کے پاس زبان سے احتجاج کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ ہاتھ پاؤں ان 5 کے شکنجے میں تھے۔ ابے خبیثو، جنگلی بھینسے، ارے ارے او لمبو، اے موٹے گینڈے، مجھے کہاں۔ وہ اسے لے کر اماں کے کمرے میں داخل ہوئے، با آرام اسے کرسی پر بٹھایا۔ وہ اماں کے سامنے جھینپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں سہلا رہا تھا۔ اماں منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھی اور 1 منٹ بعد اس کی میز بما کتابوں اور دیگر لوازمات کے اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ خالہ جی، اب اعظم آپ کے سپرد کیا، اسے یہاں سے کہیں نہ جانے دیں، پڑھتا رہے۔ باہر نکلتے ہوئے وہ کمرے کا دروازہ بھی بند کر گئے، اس کی چیخوں کی پرواہ نہ کی۔ اب اس نے دیکھا اماں کے ساتھ والی میز پر تھرمس بھی ہے، پلیٹ میں مٹھائی اور کیک، یعنی کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ مجبور ہو کر پھر کتابوں میں غرق۔ اماں بھی لیٹ گئی، پڑھتے پڑھتے پیاس لگی، تھرمس سے پانی انڈیلا، ایک بسکٹ منہ میں رکھا، کیک کا پیس لیا، چند قدم کمرے میں ادھر ادھر چلتا رہا، پھر واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا۔ نیند اور سستی بگانے کا تیر بہدف نسخہ۔ پھر کچھ دیر کتابوں میں منہ ڈالے بیٹھا رہا۔ اب کمپیوٹر کی سہولت ہو گئی ہے، چلو جی کل سے وہیں جا کر۔ دروازہ باہر سے بند۔ اماں اٹھ گئی تو اس نے کھڑکی سے آوازیں لگائی۔ بارے دروازہ کھلا اور ایک بھوت اندر داخل ہوا، پھر دوسرا۔ جس چیز کو تم کمرہ کہتے تھے، میں نے اس میں جھاڑو لگائی ہے، میرا نام لطیف ہے۔ وہ چیخا، پھر اماں کے سامنے اپنا ہیبت ناک حلیہ پیش کیا۔ دیکھ رہی ہیں خالہ، میں ہوں لطیف، بلکہ میں تھا لطیف، اور میں ہوں سلار۔ دوسری سمندری مخلوق نے تعارف کروایا۔ میں نے اس چیز یعنی کمرے کو دھونے کی غلطی کی ہے، تو میں نے بھی میک اپ کے بغیر کمرے کی کیچڑ کے باعث یہ حلیہ حاصل کیا ہے، اور میں نے پلنگ بستر باہر رکھا ہے، چیزیں سمیٹی ہیں۔ خراشے دیکھو۔ کھڑکی میں سے ارشد بولا۔ اعظم چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ کیوں میرا کمرہ کیوں؟ چیختا ہوا برآمدے میں آیا۔ اس کا سنگل بیڈ، اس پر بستر، اس کے جوتے، موزے،
बरामदे की जीनत बने हुए थे। बरामदा भी रगड़ रगड़ कर धोया गया था, तभी उसका फर्श चमक रहा था। कमरे के दरवाजे पर वो हैरत की तस्वीर बना खड़ा था। ये कमरा किसका कमरा है? खिड़की में नीले पर्दे लगाते हुए अख्तर अतहर मुड़कर उसे देख रहे थे। फखरिया पेशकश, एक नीला कालीन कमरे की कदर बढ़ाता हुआ, उस पर एक डबल बेड रौनक लगाता हुआ। बेड पर गुलाबी चादर, नीला हाशिया, कोने में खड़ा वो बारीक जाली के शेड वाला गोल्डन लैम्प सफ़ेद स्टैंड के सहारे। ये क्या कर दिया मेरा कमरा? ताजुब और बेयकीनी, एहतजाज भी कमज़ोर। तो क्या नई दुल्हन को उस बेहुदा कमरे में लाकर बिठाना था? अख्तर कुर्सी से छलांग लगाकर उतरा। अबे तो तुम्हें क्या, मैं चाहे जहन्नम में रहूं, उसे वहीं रखूंगा। ये सब आखिर है क्या? कहाँ से लाए हो ये बेड, ये बिस्तर, ये पर्दे? शर्म करो आज़म, बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कोई तारीफ ना शुक्रिया। किस मुशक्क़त, मुसीबत और उजलत में हमने कमरे को कमरा बनाया है। दोस्तों की मेहनत का कुछ ख्याल कर लेते। अतर तासुफ से बोला। और मुलाहजा हो, ससुराल की चीज़ें तो साफ नज़र आ गई। लतीफ़ का भूत न जाने किधर से आवाज़ निकाल रहा था। और हम दोस्तों की तरफ से इसकी शादी का तोहफा, ये नीला कारपेट नज़र ही नहीं आया। जिक्र तक, इशारा तक नहीं। यार तुफ है ऐसी दोस्ती पर। सलार का समंदरी भूत भी बल खा कर रह गया। मुझसे तुम्हारी मोहब्बत का राज क्या है? हल तलब मुअम्मा। वो चिढ़ गया। कुछ लिहाज भी कर लेते हैं आज़म, हम सब दोस्तों में सबसे पहले तुम्हारी शादी हो रही है। हमारा मोहल्लेदारी का रिश्ता भी है दोस्ती के अलावा। हम मोहब्बत जाहिर नहीं करते, मगर मौके के लिहाज से फ़र्ज़ अदा करना पड़ता है। और वो तुम पे कर्ज होगा। वो सब अपनी अपनी बोली बोले जा रहे थे। मैं किसी का कर्ज क्यों चुकाऊं? मुझे सब ठीक ठीक बता दो। तेरी ससुराल से आया था ये सामान, तेरा साला वासिक लाया था। खाला जी ने हमें बुलाया, हम आ गए। उस हैबतनाक कबाड़ खाने को हुजला अरूसी बना दिया। सोचा आज़म याद करेगा, उसकी शादी पर हमने कमरा सजाया, घर महकाया। शादी के दिन सब भंगड़ा डालेंगे, मुबारकबादें देंगे। मगर यार तुमने बड़ा मायूस किया, हम तो मायूस हो गए। हाँ शादी? ऐसी शादी? ये कोई शादी है? जैसा कमरा वैसी शादी। अब मातम बंद कर दे यार। हमने कमरा को हुजला अरूसी में तब्दील कर दिया है, तो शादी में भी चार चांद लगा देंगे। सलार तसल्ली दे रहा था तो अम्मा ने आकर उनको शाबाशी दी, गले लगाया और लतीफ़ को नहाने, सलार को तौलिया देकर खुश्क होने का मशवरा देकर मिठाई का डब्बा उनके हाथ में पकड़ाया। वो सब नारा लगाकर हल्ला बोलने के अंदाज में टूट पड़े। लतीफ़ गर्द और धूल की परवाह किए बगैर सलार खुश्क होने से पहले और फ़ौरन अमली तफसीर बनकर डांस करने और गाना गाने लगे। अम्मा को उनके साथ तालियां बजाते देखकर वो खुश कम हैरान ज़्यादा था। सबके जाने के बाद वो अपने उस कमरे में दाखिल हुआ जो कतई अजनबी सा था। सामने उसकी कोई चीज़ ना थी। कालीन दोस्तों का तोहफ़ा, बेड, बिस्तर, पर्दे ससुराल की अता। उसे महसूस ही ना हुआ कि वो उस अजनबी बिस्तर पर बैठा है। फिर लेटा और फिर सो गया। शाम को आंख खुली, सोचा आरामदेह साफ सुथरा बिस्तर भी क्या अजीब नेमत है। शादी सादगी से होगी, ये वजाहत वासिक ने आकर की। आज़म भुन्ना गया। हाँ जी, हम तो अमेरिका से नए नकोर बैंड बाजा मंगवा चुके थे, तुम्हारी उस आला वरफा कज़न की अजीमुशान शादी को यादगार बनाने के लिए। अबीस कितना खुश नज़र आ रहा है, अपनी बला मेरे सर मुंड कर। वासिक कुछ और सामान लेकर आया था और आज़म का शादी में पहनने के लिए सूट और शेरवानी। अम्मा को मुबारकबाद देने ख़वातीन आई थी। उन्होंने अजीज़ा खाला की सरबराही में सब सामान, सूटकेस, पेटी, कार्टन उस हुजला अरूसी में ही रखवाया था। एक बड़ी बी ने बड़ी हसरत से कहा, जैसा आनन फानन आज़म का नसीबा जागा है, इलाही सब लड़कियों का जागे। उनकी 3 बेटियां रिश्ते के इंतज़ार में बैठी थी। आज़म ने माँ के चेहरे पर जो खुशी और रौनक देखी, वो मौज़म की शादी पर भी थी, जो रफ्ता रफ्ता बेरौनकी और उदासी में बदल दी गई। वो सोच रहा था, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे खुद पर भरोसा था और वो जानता था कि मौज़म की तरह कमज़ोर नहीं। दोनों बेटों की शादी का फ़र्क अम्मा को भी नज़र आ रहा था। मौज़म अपनी शादी पर बहुत खुश था, आज़म नाखुश। मौज़म की शादी में पूरा ख़ानदान मुल्तान और कराची से आकर शरीक हुआ था। काफ़ी धूमधाम से हुई थी। आज़म की शादी पर इतना मौका नहीं था कि किसी को बुलाया जाता, बस मोहल्ले वाले ही थे, यहाँ तक कि तराना भी नहीं थी। अलबत्ता अम्मा खुद बेहद हौसले और अरमानों से दिली खुशी के जज्बे से ये जुआ खेलना चाहती थी। वो मुतमईन थी। आज़म को तोहमात से बेखबर और
وہ بھی اس وقت کو نامناسب کہہ کر راضی تھا نہ مطمئن۔ خوشی کا تو ذکر ہی کیا، لیکن ساتھ ہی اماں کے فیصلے اور خوشی کے درمیان رکاوٹ بننے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ مستقبل سے ہراساں تھا، بد مزاج، بد زبان، سڑیل، لڑاکا، جگڑالو، کرخت آواز۔ اس کے علاوہ بھی شاید اور القابات تھے جو یاد نہیں آ رہے تھے، اور اماں خوش، معظم خوش بخوش، واسق حد سے زیادہ خوش۔ اماں کو کچھ برا نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے دلہن کے لیے زیور بھی برآمد کر لیے، 2 بھاری جوڑے بھی بنوا لیے۔ عزیزہ خالہ اور سدرا آپا زندہ باد۔ چنانچہ بددلی سے ہی صحیح، دلہا بن کر دیار سسرال پہنچ گیا۔ بے حد پاک اور عزت سے استقبال ہوا۔ واسق کے ابا کافی ممنون نظر آئے، ان کے گھر بھی قریبی عزیز تھے۔ نکاح کے بعد سب سے پہلے واسق ہی اس سے لپٹا، مبارک اور شکریہ۔ جب میں نے خوشامد کی تھی تو صاف انکار کر دیا، پھر اب کیسے راضی ہوئے؟ اماں کے لیے، ان کے حکم، ان کی خوشنودی کی خاطر۔ اس نے واسق کو علیحدہ کیا۔ وہ از حد حیران ہوا۔ ہیں، صرف اماں کے لیے؟ ہاں، جو دعائیں وہ خوش ہو کر مجھے دیں گی وہی میرا سرمایہ ہوگا۔ واسق کے ابا اماں تو بے حد شکریہ ادا کر رہے تھے، اماں کے سامنے جھکے جا رہے تھے۔ ان کی وجہ سے یہ پہاڑ سا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ فرشتہ رحمت بن کر آئی تھی، اب وہ بے فکری سے حج پر جا سکیں گے۔ رخصتی کے وقت اماں دلہن کو اپنے بازو کے حلقے میں لے کر دروازے سے باہر آ رہی تھی تو ان کی چال میں بڑا بانک پن تھا، جیسے وہ کوئی سلطنت فتح کر کے آئی ہیں۔ الطاف گاڑی سجا کر لایا تھا، معظم کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ تھا، اعظم ان کے ساتھ تھا۔ اماں دلہن کو لے کر پیچھے بیٹھی تھی اور سارے محلے کے لڑکے گاڑی کے آگے بھنگڑا ڈال رہے تھے، ڈھول والا بھی ساتھ دے رہا تھا۔ یار اعظم، تمہارے دوستوں نے تو خاصی رونق لگا دی، میں تو سمجھ رہا تھا بڑی روکھی پھیکی شادی ہوگی، مگر یہ تو خاصا میلہ لگا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ معظم گاڑی بہت آہستہ چلا رہا تھا کیونکہ ڈانس کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اعظم کی ہر دل عزیزی مسلم تھی۔ جب یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، گاڑی روانہ ہوئی تو سارے مہمان بھی چلے گئے، باقی گاڑی کے ساتھ چلنے لگے۔ اعظم نے غور کیا، اپنے گیٹ پر واسق اکیلا ہی کھڑا تھا، بالکل اکیلا۔ آہستہ آہستہ بارات کا جلوس گھر کے سامنے پہنچا تو شادی کے شرکا پہلے ہی اعظم کے گھر پہنچ چکے تھے۔ خصوصاً خواتین دلہن کے استقبال کے لیے پھول لیے کھڑی کچھ گا رہی تھی۔ پہلی بار معظم کو ترانہ کی کمی محسوس ہوئی۔ خیال تو آتا تھا جب بھی اخراجات کے سلسلے میں اس کا ہاتھ جیب میں جاتا، ترانہ یاد آتی۔ اس کے موجودگی میں اس آسانی اور سکون سے وہ خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ آسانی کیا، وہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ہنگامہ، فساد اور الزامات کی لمبی فہرست اور اس کی خاموشی۔ ذہن سے یہ خیال جھٹک کر وہ اعظم کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ خوشی کے موقع پر وہ بدمزگی نہیں چاہتا تھا، گو کہ اعظم کے چہرے پر وہ جوش اور مسرت مفقود تھی جو تمام شرکا کے چہروں اور آنکھوں سے ظاہر تھی۔ اندر گھر میں لڑکیاں ڈھول پیٹ رہی تھی، بے ہنگم شور۔ لڑکیوں نے تو جیسے اندر گانوں کے مقابلے کے ساتھ ڈانس کا محکمہ بھی سنبھالا ہوا تھا۔ اماں، لڑکیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ کون ہے یہ؟ معظم حیران، اعظم بدمزہ، اماں نہال و نہال۔ ارے محلے کی ہیں، اپنی بچیاں، اماں کہہ کر پورا جلوس لیے اندر داخل ہوئی۔ تم لوگ رات کو دیر سے آتے ہو، یہ آ کر گا بجا لیتی ہیں، خوشیاں مناتی ہیں، گھر میں رونق ہو جاتی ہے۔ اعظم بیزار، یہ کس مد میں خوشی مناتی ہیں؟ ترانہ کے بارے میں سوالات کے جواب معظم خود ہی دیتا تھا۔ اکلوتی بھابھی، جتنے منہ اتنے سوالات، اور کیا سرائیاں۔ وہ شور سے گھبرا کر باہر آیا، سب دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ معظم بھی آ گیا، ایک بار پھر سے بھنگڑا ڈالا گیا۔ اعظم اور معظم کو بھی نہیں بخشا۔ بارے گھر کے سب مہمان بھی رخصت ہوئے اور گلی سے بھی۔ اماں ابھی تک دلہن کو کلیجے سے لگائے بیٹھی تھی۔ ہائے، معظم سونے چلا گیا، وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہار اتار کر میز پر ڈالا، شیروانی کرسی کی پشت پر پھینکی، جوتے اچھالے اور دھپ سے بستر پر گرا۔ اب آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دینا تھا۔ بہت سوچ بچار، غور و خوض کے بعد طے کیا، مجھے ایک سخت گیر شوہر کا کردار ادا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ترانہ بننے کی کوشش کرے، اس کے کسی شکوے شکایت پر کان دھرنے کی بجائے اس سے ہر وقت شکوا کرنا، ڈانٹ ٹپٹ، ایک بار روزانہ۔ بیزاری کا اظہار، بغیر کچھ خرچ کے شادی، جس کی ذرا بھی ضرورت نہ تھی۔ معظم بھائی کا قرض کیسے ادا ہوگا؟ ان کے احسان کا بدلہ، قرض تو خیر قسطوں میں ادا ہو ہی جائے گا، آخر جاب تو مل گئی ہے، بقول اماں کے اس کے نصیب سے۔ واہ، محنت میری، نصیب اس کا۔ اماں بغیر آہٹ کے اندر آ گئی تھی، اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا، اٹھ کھڑا ہوا، اماں سے لپٹ گیا۔ یہ اماں کی ہی محبت اور ہمت تھی کہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کر چاقو چبند نظر آ رہی تھی۔ 4 دن پہلے اور آج کی اماں میں کافی فرق ہو گیا تھا۔
کتنی کمزور نحیف اور پشمردہ سی تھی، اور آج اس کمزور جسے میں اتنی طاقت آ گئی کہ برات کا انتظام سب کو لے جا کر وہاں بیٹھی رہی۔ گھر آ کر بھی ابھی تک جاگ رہی ہیں، چہرے پر بحالی ہے، تازگی ہے، ورنہ وہ تو بیٹھے بیٹھے تھک جاتی تھی۔ یہ قوت کہاں سے آئی؟ سوال کر بیٹھا۔ خوشی اور اطمینان اور امید۔ وہ بہت پر امید تھی، معظم بھائی کی شادی پر بھی خوش تھی، پھر کمزور ہوتی گئی۔ اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اماں مسکرائی، کیونکہ اس بچی سے میرا پہلا رشتہ آج بنا ہے، کسی پرخاش کا تعلق نہیں ہے۔ اعظم، تم نے نوٹ کیا معظم کتنا خوش ہے؟ ترانہ کی موجودگی میں وہ نہ تو ہنستا تھا، نہ بے فکری سے خرچ کر سکتا تھا۔ میاں بیوی میں اعتماد کا رشتہ نہ ہو تو ماحول بھی تلخ، آدمی خوف زدہ۔ اس نے ترانہ کی غیر حاضری کا نوٹس بھی نہیں لیا، اسے پرواہ نہیں ہے، وہ آج کے ماحول میں آزادی کے ساتھ خوشی منا رہا ہے۔ ماں بیڈ پر بیٹھ گئی، اعظم کو غور سے دیکھا، شاید اس کے دل میں اتر کر غور کیا۔ اعظم، تم خوش تو ہو؟ بیٹا مجھے یقین ہے تم خوش رہو گے۔ اعظم چپ تھا، خوش نہیں تو ناخوش بھی نہ تھا۔ کوئی الٹی سیدھی بات کرنا، اماں کو تکلیف پہنچانے کی، انہیں ناخوش کرنے کی کوشش ہوتی۔ وہ یہ جرم نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف ماں کی خوشنودی سب سے بڑھ کر تھی۔ اعظم، دیکھو اللہ کی مدد سے اتنا بڑا کام کس سہولت سے ہو گیا، اب اللہ کا شکر ادا کرو اور اس لڑکی کے لیے اپنے دل کو کشادہ کر لو۔ اچھی لڑکی ہے، واسق کی امی اس قدر تعریفیں کرتی ہیں، اگر وہ ایسی نہ ہوتی تب بھی میں اسے ہی بہو بناتی۔ اگر وہ اتنی ہی اچھی ہے تو انہوں نے اسے اپنی بہو کیوں نہ بنایا؟ وہ جزبز ہوا۔ واسق راضی نہ ہوا، مجبوری تھی۔ اماں کی معصومیت۔ اچھا، ان کے بیٹے نے ریجیکٹ کر دیا تو میں نظر آیا، وہ بیٹے کو سمجھا نہیں سکتی تھی، بیٹا تھا ان کا۔ میرا بیٹا اطاعتشار اور فرما بردار ہے، ان کا نافرمان۔ اور اگر وہ بدتنیت ہوئی ترانہ جیسی؟ میری قسمت اتنی کھوٹی نہیں ہے، اور اگر یہ اسی طرح ہوا تب بھی مجھے یقین ہے میرا بیٹا میرا مان رکھے گا، اعظم معظم نہیں بنے گا۔ اعظم تڑپ گیا، اماں اس طرح سوچ سکتی ہیں؟ وہ معظم نہیں ہے، بیوی کے سامنے کمزور، دبو، لاچار۔ اماں، میں ایسا نہیں ہوں، شادی کے لیے مانا کہ نہیں؟ اماں کے وجود میں ممتا کی گرمی تھی۔ اچھا، احسان نہ جتا۔ اماں کے لبوں پر شوخ مسکراہٹ تھی۔ اللہ خوش رکھے، اب دلہن کو بھیجتی ہوں، اور لو یہ انگوٹھی رکھ لو، اسے پہنا دینا۔ کیوں؟ میں کیوں؟ آپ ہی۔ بدک کر پیچھے ہوا۔ اماں نے زبردستی ڈبیا اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ تمہیں بھی کچھ دینا ہے کہ خالی ہاتھ منہ دیکھو گے؟ دستور ہے بیٹا۔ اور اس کے کرخت، یہ پتہ نہیں کیسی آواز سننی ہے، یہ کہاں کا دستور ہے؟ شوہر کی طرف سے پہلے تحفے کی بہت قدر ہوتی ہے، پہلا تحفہ ساری زندگی یاد رہتا ہے، اس کے عوض وہ پوری زندگی اپنی محبت کا گلدستہ پیش کرتی ہے۔ انگوٹھی سے محبت کے عوض؟ اچھا، اب مجھے نیند آ رہی ہے، تمہیں دیکھنے آئی تھی کہ سو تو نہیں گئے؟ ذرا نرمی سے، محبت سے بات کرنا، تم جتنی چاہت دو گے بدلے میں دگنی محبت ملے گی بیٹا، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ بھیجتی ہوں، دراصل وہ بیچاری تھکی ہوئی ہے، دودھ پلا کر لٹا دیا تھا اسے۔ تھکن کاہے سے ہو گئی؟ پہاڑ لاد کر لائی ہے اپنے سر پر؟ آپ بھی اماں۔ اماں اس کے سر پر چپت رسید کر کے چلی گئی، ان کی چال ہی بدل گئی تھی، لگتا تھا خوشی کے مارے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے، اوپر ہی اوپر تیرتی ہوئی اڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اسے ہنسی آ گئی، آواز سن کر مڑ کر دیکھا۔ اعظم، ہنسا کیوں؟ میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ او نہیں، توبہ، میں آپ کی شاہانہ چال دیکھ کر سوچ رہا ہوں کوئی شعر کہوں۔ میری چال میری نئی بہو کی دی ہوئی ہے، فخریہ چال۔ اماں کی شوخی۔ اف، سر پر ہاتھ مار کر بستر پر جا گرا۔ آپ ابھی سے دماغ خراب کر دیں اس کا۔ وہ اس ناگہانی آفت کے بارے میں سوچنے لگا جسے سب شادی کا نام دے رہے ہیں۔ واسق بہت خوش تھا، بلا ٹلی تھی اس کے سر سے، اور وہ بلا اب اعظم کا نصیب تھی۔ اعظم، اعظم، اماں پکار رہی تھی۔ ارے اعظم، آ کر دلہن کو لے جاؤ۔ کیا سر پر بٹھا کر لانا ہے؟ دھپ دھپ کرتا وہ اماں کے کمرے میں پہنچا۔ اماں اور دلہن دونوں دروازے میں کھڑی تھی۔ بھول گئی تھی میں، یہ تو کبھی آئی نہیں تھی، تم لے جاؤ بیٹا۔ بڑا پیار تھا لہجے میں، مگر یہ پیار بیٹے کے لیے نہیں، اس نئی ہستی کے لیے تھا۔ یہ اماں اس کا دماغ خراب کر کے رہیں گی، نہ ترانہ بنی تو کچھ اور چیز بن جائے گی۔ کراہتا ہوا برآمدے کے در پر کھڑا ہو گیا۔ اماں ہاتھوں سے، گردن اور آنکھوں سے نہ جانے کیسے اشارے کر رہی تھی، وہ اس اشارے بازی کو سمجھ نہ سکا۔ کیا کروں اب؟
ये तो टस से मस नहीं होती। वो शदीद भुन्नाया हुआ था। ऊपर से अब अम्मा की एक और फरमाइश ने दिमाग घुमा दिया। अरे उठा, गोद में उठा कर ले जा कमरे में। गोद में? हलक फाड़ कर चीखा। हाँ, मौसम भी तो तराना को गोद में लेकर अंदर आया था। बेटा, सारी उम्र बोझ उठाना है, ये अहद है, इसलिए पहले दिन गोद में उठाते हैं। अम्मा की याददाश्त, ओफो, वो डस से मस ना हुआ। मैं चलकर जा सकती हूँ। ये उस सुर्ख दुपट्टे से फिसी हुई मर्दाना आवाज़ जारी हुई। मोहतरमा समझ रही हैं, मैं इन्हें गोद में उठा ही लूँगा जैसे। आवाज़ थी, ये आवाज़ उसी की थी, भराई हुई। वो आगे चल रही थी। आज़म मुर्दा चाल से पीछे था। फिर वो उस खुले दरवाजे से कमरे में दाखिल हो गई। दरमियान में रुककर नज़रें घुमाई। कमरा यूं तो खासा फराख और रोशन था, लेकिन मोहतरमा के जहेज़ के डबल बेड, 2 अदद सूटकेसों, एक पेटी जिसमें अम्मा के ख्याल से चादरें, तौलिए वगैरह होंगे, और शायद डिनर सेट का बड़ा कार्टन बेड के दूसरी जानिब रखे इस सामान की वजह से कमरा तंग हो गया था। बेड के दूसरी जानिब रखे उस सामान की तरतीब कुछ ऐसी थी कि अब उधर कदम रखने की जगह न थी। वो चुपचाप खड़ी थी। दुपट्टे की आड़ में उसका चेहरा खासा जाज़बे नज़र था। काश की आवाज़ भी अच्छी होती। ये मेरा कमरा है, बेड के उस तरफ तुम्हारा सामान है, कपड़ों का सूटकेस भी उधर है, सामने वॉशरूम है। ख्यालात की यलगार से बचने के लिए बोल पड़ा, कहीं उसकी शख्सियत का असर ना हो जाए। खिड़की की तरफ जाने के लिए उसे आज़म के सामने से गुजरना पड़ा। उसके लिबास की सरसराहट खासी दिलफरेब और दिलचस्प थी। वो सूटकेस उस तंग रास्ते से खुले इलाके में लाने के लिए जोर लगा रही थी, मगर सूटकेस भारी था। ऊपर से आज़म की नज़रें पीठ में चुभ रही थी। हाथों से खुल सका, ना उठाया गया। तब आज़म उसकी मदद को आया। सूटकेस खासा भारी था, बेड पर रख दिया। पत्थर भर कर लाई हो? ख्वामखा चिड़चिड़ा हो रहा था। उसने कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। लिबास की सरसराहट के साथ चूड़ियों की खनखनाहट संगत दे रही थी। कहते हैं शादी ज़िंदगी में तब्दीली लाती है। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में तब्दीली खुशगवार होगी या मैं इस नागहानी तब्दीली पर जलता कुड़ता रहूँगा, बेरोज़गार। वॉशरूम से अपना उतारा हुआ सुर्ख रंग का भारी जोड़ा हाथों पर उठाए सादा से आसमानी कपड़ों में मलबूस वो बाहर आई। पता नहीं आसमानी या फिरोज़ी या सब्ज़ी माइल कौन सा रंग है। उफ, अब रंगों को भी पहचानना होगा। धुला हुआ चेहरा सिर्फ काजल की तहरीर के साथ। एक हाथ में वो जेवरात थे जो वो कुछ देर पहले पहने हुए थी। यूं ही इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ये सामने अलमारी है, उसमें रख लो। कल और सामान भी रख लेना उसमें। मुझे तो एक खाना काफ़ी होगा। मेरे पास कुछ है भी नहीं। सामान तो औरतों का होता है, फजूल कबाड़, जूते, सैंडल और मेकअप की वाहियात अटरम पटरम। ख्वामखा बगैर ख्वाहिश के बोल रहा था, तवज्जो उसकी तरफ से हटाने की कोशिश। उस असना में वो अलमारी के पट खोल चुकी थी और उस गरीब के पास तो कुछ था ही नहीं, इसीलिए पूरी अलमारी खचाखच डजा डज का नक्शा पेश कर रही थी और एक जुम्बिश होते ही कितनी चीज़ें फिसल फिसल कर नीचे गिर रही थी। ओहो, भूल गया। दोस्तों ने कमरे की सफाई का खास ख्याल रखते हुए बाहर की फजूल अशिया अलमारी में ठूंस दी थी। शर्मिंदगी सर खुजाने पर मजबूर कर रही थी। आगे आकर उसने दरमियानी खाना साफ करने की कोशिश की। चीज़ें निकाल कर किसी मेज़ पर रखी। बकिया खाने खुद ब खुद साफ होते रहे। चीज़ें फर्श पर गिर रही थी। बारे एक खाली खाने में जेवरात और सूट अंदर रखने के बाद पट बंद करने चाहे तो नीचे गिरी हुई चीज़ें आड़े आई। मज़ीद शर्मिंदगी। वो नीचे से चीज़ें उठाने लगा। वो भी मदद के लिए बढ़ी। पेंट, तौलिया, टेबल, लैम्प, बुनियान और सभी कुछ। एक वक्त ऐसा आया कि चीज़ें उठाकर मेज़ पर रखने के दौरान सर की टक्कर हो गई। वो हाथ की अशिया ज़मीन पर छोड़कर खड़ा होकर माथा दबाने लगा। उसका। वो पहले ही उठ गई थी। फिर हंसी आ गई। अलमारी के पट अभी खुले हुए थे और वो हंस रहे थे। फिर किसी तौर अलमारी बंद की गई। अब अंदर की चीज़ें ओझल थी। कल ये पेटी और सूटकेस अम्मा के कमरे में रखवा देंगे। मैं अलमारी खाली करके आइंदा के मंसूबे बनाते हुए वो भूल चुका था कि ये नापसंदीदा नागहानी शादी किस तरह जहन को बोझल किए हुए थी। सुबह हस्बे मामूल उठकर वॉशरूम में घुस गया। अंदर जाने से पहले देख चुका था कि रात की वो कुर्सी, मेज़ और कारपेट पर पड़ी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अम्मा के कमरे में महफिल जमी थी। अजीज़ा खाला, मौज़म भाई और अम्मा। नाश्ता हो रहा था। अजीज़ा खाला और दुल्हन बेगम बेतकल्फ़ी के रिकॉर्ड कायम कर रही थी। नाश्ता दुल्हन बेगम ने बदस्ते खुद बनाया था। खस्ता पराठे, ऑमलेट, गरम चाय। अरसे के बाद मुकम्मल नाश्ता मिला था।
ताज्जुब तो ये था कि पहले दिन ही किचन से आगाही और सब चीज़ें कैसे मिली। खुद आज़म चाय बनाने जाता तो चाय की पत्ती चीनी की तलाश में खासा वक्त लग जाता था। उसे क्यों कर सब कुछ मिल गया, आटा, घी, तेल, प्याज, चीनी, पत्ती और फ्राइंग पैन। मैंने आज ऑफिस की छुट्टी कर ली है। मौसम नाश्ता करने में मगन था। भाई लोग मुबारकबाद के लिए आएंगे। मौसम का फैसला दुरुस्त था। दिन में काफ़ी लोग आए। दोनों भाई अटेंड करते रहे। ख़वातीन अम्मा के पास आती रही। दोपहर में जो लोग मौजूद थे उन्होंने खाना भी खाया। खाना कहाँ से आया, किसने बनाया, ये किसी ने सोचा नहीं। आज़म के दोस्तों ने गली में फिर से डांस पार्टी का एहतमाम किया। खूब हल्ला गुल्ला हुआ। आज़म ने स्टोर से छुट्टी नहीं की। वो तैयारी करने लगा। मौसम ने अम्मा से कह दिया, शाम का खाना बाजार से आ जाएगा, फिक्र ना करें। लो, बाजार से क्यों आएगा? दोपहर का बचा हुआ काफ़ी रखा है। दोपहर को कहाँ से आया था? वासिक के यहाँ से? नहीं, घर में बना था। अच्छा, अजीज़ा खाला भी खूब है, उन्होंने खुद बनाया था क्या? अजीज़ा क्यों बनाती, मेरी बहू ने बनाया था। अम्मा फ़ख्र से फूल गई। क्या? पुलाव और कौरमा इतना लजीज था कि बाहर सब पूछ रहे थे कि किस बावर्ची ने बनाया है। मैंने कहा पूछकर बताऊंगा। मौसम बेहद खुश था। मैं कब उससे बनवाना चाहती थी। अजीज़ा से कहकर मुर्गियाँ और गोश्त मंगवाया। वो बच्ची खुद ही घुस गई किचन में। मुझे तो बाद में अजीज़ा ने बताया। आज़म को भी इत्तला दी गई। वो चिढ़ गया। मौसम ने आज़म से पूछा, क्या वो जिन्नाती मोहतरमा अब महवे आराम है? आज़म कंधे उचकाकर रह गया और उसी वक्त जिन्नाती मोहतरमा ट्रे में चाय लेकर आ गई। मौसम को तो बड़ी शर्म आई। तुम कुछ देर आराम कर लेती। वो इंतहाई नदामत से प्याली ले रहा था। मैं थकती नहीं हूँ भाईजान। फटे डोल जैसी आवाज़। मौसम को पहला घूंट लेते ही अच्छू हो गया आवाज़ सुनकर। सुबह वो हत्तुल अमकान बहुत ही आहिस्ता बोल रही थी, अंदाज़ा नहीं हुआ था। अच्छा खैर, अब तुम आराम करो, आज़म को जाना है, उसके आने के बाद सब खाना खाएंगे, ठीक? मौसम ने उसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखा। जी भाईजान, बर्तन खाली हो जाएं तो धोकर फिर लेटूंगी। वो खाली बर्तन ले गई तो मौसम ने कहा, यार आज़म, लगता है अल्लाह तुम पर मेहरबान है, इनाम में ये जिन्नाती बीवी दी है। पहले दिन की कारकर्दगी इतनी ज़बरदस्त है, तराना तो महीना भर कमरे से नहीं निकली थी। आज़म को तारीफ़ ज़्यादा पसंद नहीं आई। मुंह बनाकर अम्मा से पूछ लिया, इनके घर से कोई लेने नहीं आया? दस्तूर के मुताबिक जैसा कि होता है, आप तो बहुत रस्म और रवाज की पाबंद हैं। खाला खालू आए थे, मैंने जाने नहीं दिया। क्यों? उन्होंने मान लिया? घर से निकालने का मंसूबा कामयाब हो गया। अरे वो हज पर जाने वाले हैं, अजीज़ों से मिलने मिलाने जा रहे थे। सुबह निकलते हैं, शाम को घर में घुसते हैं। बता रहे थे। बच्ची घर में अकेली क्या करती? अम्मा भी कमाल करती हैं। 3 साल से उनके घर रह रही थी, अकेली वकेली। वो उसके वारिस हैं, पता नहीं क्या समझे होंगे। कहने लगे अब आप ही सब कुछ हैं। उन्हें इतराज़ होता तो इसरार करते। वाह अम्मा, एक ही दिन में आप सब कुछ हो गई। खाला खालू अजनबी, पराए। चल हट, जा अपने स्टोर, बहस ना कर। अम्मा को आज़म का लहजा पसंद ना आया। मौसम ने खड़े होकर आज़म को थपका। अच्छा चलो, तुम सुबह खुद मिलवाने ले जाना। उसे धकेलता हुआ मौसम बाहर निकला। अम्मा सोच में पड़ गई। आज़म किस बात पर नाराज़ है? कहीं बीवी के पहले ही दिन काम करने पर खफा तो नहीं हो गया, या घर पर रोक लेना बुरा लगा है? अरे एक ही दिन तो हुआ है और मेरा बेटा माँ से बदजन हो गया। क्या ये भी अब हाथों से निकल जाएगा? तराना कुछ भी करे, मौसम तो मुझसे जवाब तलबी नहीं करता। क्या मैं ये बाजी भी हार गई? सर थाम कर बिस्तर पर गिर गई। जिस्म से जान खिंचती हुई लग रही थी। हौसला, हिम्मत, जिसके बल पर अभी तक काम चला रही थी, जैसे कहीं दूर भागा जा रहा था, नज़र से ओझल ना हो जाए। हाथ बढ़ाकर उन गैर मरई जज्बे को पकड़ना चाहा तो सर तक उंगलियां पहुंच गई। ज़रा सी आहट पर यूं ही आंखें खोली। वो उनके बिल्कुल पास खड़ी थी। झुककर पूछने लगी, अम्मा मैं आपका सर दबा दूं? वो हैरानी से देखने लगी। यही है मेरा हौसला, मेरी हिम्मत, ताकत। उसकी उस करख्त आवाज़ में कैसी मिठास थी। लगा जैसे ग्लूकोज की कई बोतलें जिस्म में पहुंच गई। कैसी बेहिम्मती और कैसी नाताकती। हौसला तो उनकी मुट्ठी में था। अरे बच्ची, आराम कर ले, पहला दिन है, सारा घर संभाल लिया, आ जा, लेट जा। उन्होंने अपने पास जगह बनाकर दावत दी तो वो फौरन उनके पहलू में घुसकर लेट गई। अम्मा मैं बच्ची नहीं हूँ, मेहरुन्निसा नाम है मेरा, मेहरू कहते हैं सब। अच्छा अच्छा, चलो अब सो जाओ, थक गई होगी। नहीं जी, इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, वहाँ भी दिन भर काम करती थी, सोने का क्या काम। अम्मा को हंसी आ गई। ताकतवर को भी मेहनत के बाद आराम की ज़रूरत होती है। असल में मुझे दिन में सोने की आदत नहीं।
मगर उसने अम्मा की कमर में बाजू डाल दिए। आज़म रात को 10 बजे घर आया। सास बहू दुनिया माफिया से बेखबर एक दूसरे से लिपटी सो रही थी। क्या सीन है भाई। मौसम भी हंसने लगा। आपको हंसी आ रही है? मुझे गुस्सा। वो चिढ़ा था। गुस्से की क्या बात है, इतना दिलचस्प मंजर है। सास और बहू यानी शेर और बकरी, शेर और शक्कर। अब तुम इंतखाब करो बकरी कौन है। यूँ लगता था अम्मा को ज़्यादा ताकत मिल गई है। अभी तक तो वही शेरनी बनी हुई थी। जब मौका मिलता बहू के लाड करने लगती। हैं, ये कौन से फीके रंग के कपड़े पहन लिए? वो अपने जहेज का गुलाबी सूट पहनो। ए बेटा, ज़रा आंखों में काजल लगाओ, कान में बालियां पहनो। तुम्हारे जहेज के सोने के बुंदे छोटे हैं, वही कानों में डाल लो। वैसे तुम्हें मेकअप की ज़रूरत तो नहीं, अल्लाह ने कुदरती मेकअप करके बनाया है, लेकिन फिर भी ज़रा सी लिपस्टिक लगा लो। जहेज में मेकअप का बक्स है ना। जहेज के नाम पर आज़म के आग लग जाती। जहेज जहेज तो अम्मा फिर आपने ही कुछ बना दिया होता। हर वक्त जहेज का आलाप, इतनी इमरजेंसी में शादी का, तो फिर यही नतीजा होता है। और जब उसने अम्मा से कह दिया तो अम्मा का जवाब भी सुनना पड़ा कि लड़के की बरी बाजार में खड़ी। मेरे पास इतना पैसा ना था कि बरी बनाती। मौज़म की कमाई से उसकी बरी बनाई थी। तुमने कमाना शुरू नहीं किया था। आज़म का दिल चाहा अपने बाल नोचे। जब वो इस काबिल ना था तो इस ढकोसले की क्या ज़रूरत थी। मेहरू के खालू खाला हज की सादत हासिल करने रवाना हुए। एयरपोर्ट पर आज़म को वासिक मिला। कहाँ गायब हो, मिलते नहीं? क्या सारा वक्त घर में घुसे रहते हो? वासिक के तजस्सुस पर वो चिढ़ गया। इतनी भी हसीन या दिलचस्प नहीं है तुम्हारी कज़न। जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी? बेहद मुसरत भरा लहजा था। नहीं, इम्तिहान दूंगा। मेरा इरादा नहीं है, दरअसल तैयारी नहीं कर सका, वक्त ही नहीं मिलता। क्लब के मैचों के लिए तो बहुत वक्त मिलता है तुम्हें। तंज तो करना पड़ा। हाँ वो, अच्छा सुनाओ, खाला जी कैसी हैं? छोटी बहू जी लगाकर खिदमत करती होगी। अम्मा सर दबा दूँ, अम्मा पैर दबा दूँ, कमर सहला दूँ। नकल कर रहा था, मज़ाक़ा उड़ाने वाला अंदाज था। तुमने सुना नहीं, खिदमत में अज़मत है। उसने जिताया। सुना है, देखा है, अपनी गज़न को हर किसी की खिदमत करते, हर किसी के सामने बिछ बिछ जाते हुए, इनकसारी खाकसारी के तमाम मौके आजमाते हुए। वासिक यूं दांत पीस रहा था जैसे कज़न को कच्चा जबा जाएगा। न जाने उसे क्यों इतनी नफरत थी। उसका मसला क्या था? खुद जितना नकम्मा नकारा बेअमल था, उसका उसे एहसास नहीं। 3 साल वो वासिक की नफरत का शिकार रही। आखिर कोई वजह तो होगी। कई दिन वो सोचता रहा, वासिक पर उसे गुस्सा क्यों आया? उनका आपस का मामला, मेरा उससे क्या ताल्लुक? वासिक को मगर आज़म से तो इस तरह नहीं कहना चाहिए था। वो खुद भी मेहरू को किसी वक्त ज़रा सी छूट देने के लिए तैयार न था। मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए? धोए भी थे या सिर्फ इस्त्री ही काफ़ी थी? मौज़म भाई की कमीज़? अम्मा को रात दूध दिया था? खाना जल्दी दिया करो अम्मा को, उन्हें बर्दाश्त नहीं है भूख की। ये क्या, ये चाय है? अम्मा को ज़्यादा दूध की चाय दिया करो। कितनी दफ़ा बताना पड़ेगा? इतनी ज़ोर से ना बोला करो, अम्मा को शोर की आदत नहीं। मौज़म सोचता, मैं इस तरह हुक्मरानी क्यों नहीं कर सकता? मैं तराना को इस तरह टोक कर अम्मा के लिए कुछ कह नहीं सकता। मैं उसके गुस्से से डर जाता हूँ। तराना कुछ भी कर ले, मेरी हिम्मत क्यों नहीं होती गलत बात पर सरजनिश करने की? या फिर तराना की अम्मी की तलख गोई से डर कर बोला नहीं जाता। तराना भी तो हर बात माँ के गोश गुजार करने में लम्हे की देर नहीं करती। और फिर सास दमाद के लत्ते लेती। वो ऐसी बेइज्जती करती थी, शर्म से डूब मरने को दिल चाहता। और अब तो वो अपनी बेटी को लेकर सैर व तफरी के लिए गई हुई थी। आखिर ससुराल और शोहर के जुल्म सितम से बचाना उनका भी फ़र्ज़ है। तराना किस ससुराल की सितम की सताई हुई है? मेरी बेचारी बेजुबान अम्मा जो किसी को सख्त बात नहीं कह सकती। आज़म यूं भी बर्दाश्त का आदी रह गया। मैं तो मेरी मोहब्बत, खुशामद और फरमाबरदारी को वो जुल्म कहती है। मेहरू भी तो है, पूरा घर संभाला हुआ है। मौज़म को कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाश्ता खाना सबका होता। मौज़म को अपने कपड़े धुले हुए इस्त्री शुदा मिलते। तराना के सामने कभी कभार ही सब साथ खाते थे। उस पर भी वो अम्मा के लुक़मों का शुमार करती। नाश्ता जब मर्ज़ी बना कर देती। शायद इसलिए कुछ अरसे से आज़म उनका नाश्ता बना कर ले जाता, खाना भी खुद निकाल कर उन्हें खिलाता। अजीब सी तलखी घर में रहती। मेहरू न जाने किस मट्टी की बनी थी, अम्मा की साया बन गई थी। उनके हाथ पैर दबाने के अलावा उनका कमरा साफ़ सुथरा दुरुस्त करना, अलमारी में तरतीब से कपड़े रखना,
پھر انہیں نہلانے کی ذمہ داری بھی، کام زیادہ فرصت کم۔ بولنے پر اعظم نے پابندی لگا دی تھی، بات بہت ضروری ہوتی تو دبی زبان سے کرتی۔ اس کی اماں کے لیے توجہ، محبت اور خدمت نے ان کو حشاش پشاش صحت مند تو کر دیا تھا، یہ اس کا احسان تھا۔ اماں بھی اس پر اپنی محبت لٹانے میں کسر نہ چھوڑتی۔ کاش ترانہ نے شروع سے ہی اماں سے مخاصمت کی پالیسی اختیار نہ کی ہوتی۔ خود معظم کی خاطرداری بھی اتنی ترانہ نے نہیں کی تھی کبھی، اور مہرو معظم کے اشارے کی منتظر رہتی۔ آفس سے آتے ہی اسے چائے لا کر دینا، معظم کے جوتے اٹھا کر کمرے میں رکھنا اور چپل لا کر دینا۔ معظم منع کرتا، یہ سب نہ کیا کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں اس لیے کرتی ہوں۔ اور معظم کے پاس اس کی محبت کے جواب میں صرف ستائشی مسکراہٹ ہوتی۔ نہ جانے ترانہ مہرو کے خیال اور توجہ کو کس طرح دیکھے گی۔ کسی کے بارے میں اچھی رائے رکھنا ترانہ کا مزاج نہ تھا، وہ صرف بدگمانی کر سکتی تھی۔ پھر ایک روز وہ اسلام آباد، سوات، فیصل آباد اور لاہور کی سیر کر کے آ ہی گئی۔ پہلے گھر کو جانچا، صاف ستھرا چمکتا ہوا۔ اپنا کمرہ بنظر تنقید جائزہ لیا۔ اعتراض کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی گھر کوڑے کرکٹ میں اٹا ہوا، گندگی سے بھرا ہوا، کمرہ بے ترتیبی کا شکار ہوگا۔ لڑنے کے لیے، تانے دینے کے لیے بہت موقع ہوں گے، لیکن اے بسا آرزو کے خاک شد۔ اماں کے کمرے میں جھانکا، واہ، ساس بیگم تو بہترین چادر کے بستر پر محو آرام تھی۔ ملازمہ ان کے پیر دبا رہی تھی۔ تو یہ اس ملازمہ کے کمالات ہیں۔ ذرا چہرہ سائڈ سے دیکھا، خوبصورت جوان لڑکی نوکر رکھ لی، اتنی خوبصورت، مجھے خبر تک نہ کی۔ دندناتی ہوئی کمرے میں پہنچی۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ اٹھو، میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ اترو بھلا۔ وہ فوراً پلنگ سے اتری۔ ہاں، کس نے رکھا ہے تمہیں؟ معظم نے۔ تو چلو میرے لیے چائے بنا لاؤ۔ تحکمانہ لہجہ تھا۔ مہرو سمٹ گئی۔ اماں نے کروٹ بدلی۔ معظم نے بھی مہرو کا ڈرا سہما چہرہ دیکھا، وہ بھی کمرے میں آ گیا۔ یہ مہرو ہے، بیٹا سلام کرو، یہ ترانہ ہے۔ اماں نے تعارف کروایا۔ ترانہ نے پھر ڈپٹ کر کہا، تم نے سنا نہیں کیا کہا ہے میں نے؟ فوراً جاؤ چائے لاؤ میرے لیے، ورنہ ابھی بستر گول کرو۔ معظم نے رکھا ہے، تم میری نوکرانی ہو۔ مہرو ابھی اماں کے حکم پر جھک کر قریب آ کر سلام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ترانہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کہاں چلی آ رہی ہو؟ سنا تم نے میں نے کیا کہا؟ اماں کی نظر معظم پر پڑی۔ ترانہ، چائے تم خود بھی بنا سکتی ہو، اور یہ تمہاری نوکر نہیں، اعظم کی دلہن ہے۔ ایک بم پھٹا، دوسرا بم پھٹا۔ اماں کی یہ مجال کہ وہ اس دبنگ لہجے میں اس کی بات کاٹے، اور اعظم کی دلہن۔ دونوں بموں کے صدمے سے چور ترانہ اپنے کمرے کی طرف لپکی، معظم پیچھے۔ ایمرجنسی میں شادی ہوئی، میں نے اصرار کیا تھا فوراً آؤ، تم نے کہا میں اپنی فیملی کے ساتھ گئی تھی، ان کے ساتھ آؤں گی، آئندہ مجھے بلانے کے لیے فون نہ کرنا، کہا تھا نا تم نے۔ معظم کی یہ مجال کی صفائی پیش کرے۔ ترانہ کو شدید صدمہ پہنچ رہا تھا۔ اور یہ حادثہ کب پیش آیا؟ وہ دانت پیس کر اعظم کی شادی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ 20 دن ہو گئے ہیں اب تو، بہت اچھی لڑکی ہے۔ ایک اور دھماکہ۔ ترانہ کے سامنے کسی اور کی تعریف، حواس گم ہو رہے تھے۔ ایک بے روزگار اسٹوڈنٹ کو بیٹی کس نے دے دی؟ اعظم نے کوئی چکر چلایا ہوگا۔ دانت پیس پیس کر جبڑے دکھ گئے۔ اسی وقت مہرو ٹرے میں چائے لے کر اندر آئی۔ چائے لے لے بھابھی۔ 2 مگ چائے کے۔ یہ کیسی چائے ہے؟ 2 منٹ میں تیار۔ وہ بدک کر ہٹی۔ میں نے بھائی جان کے آتے ہی پانی رکھ دیا تھا، چائے بنانے میں تو بس 2 ہی منٹ لگتے ہیں۔ اس کی بھاری مردانہ گھسی ہوئی آواز۔ ترانہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ جی بس بچپن میں گلا پک گیا تھا، آواز پھٹ گئی۔ گلا تو ٹھیک ہو گیا، آواز نہیں۔ علاج نہیں ہوا، کون کراتا؟ بے چارگی سے جواب دیا۔ وہ باہر نکل گئی۔ ترانہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اف، کیا خوفناک آواز ہے، کیسے برداشت کرتے ہیں آپ سب؟ ہمیں اس کی آواز سے کیا سروکار؟ معظم نے فوراً جواب دیا۔ عمل دیکھنا چاہیے، گھر دیکھا، ناشتہ کھانا سب کو عین ٹائم پر مل جاتا ہے، سب کا خیال رکھتی ہے، اور کیا چاہیے؟ ترانہ کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی، خطرے کا الارم۔ معظم تو گیا ہاتھ سے۔ معظم اور اماں کو اچھی طرح عاجز اور تنگ کرنے کے ارادے سے ہی اس نے اتنا لمبا سفر کیا۔ اپنی قدر کروانے کے خیال سے مہینہ بھر دور رہی، یہاں تو معاملہ ہی پلٹ گیا۔ لڑنے کے، اپنی اہمیت جتانے کے مواقع ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ معظم کی آمدنی میں گھر چل رہا تھا، اب ایک فرد کی زیادتی برداشت سے باہر ہو گئی۔ اماں سے رائے لی۔ اعظم جب بھابھی کی آمد کا سن کر ملنے آیا تو ترانہ نے بد لحاظی کی انتہا کر دی۔ دیکھو اعظم، اب تم فیملی والے ہو، کما بھی رہے ہو،
میرا تمہاری بیوی کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا۔ اس کی آواز نے میرے کانوں کے پردے کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ اس کا علاج کرواؤ اور میں سیدھی بات کی عادی ہوں۔ صاف بات یہ ہے کہ اب گھر کا بٹوارا ہوگا، آدھو آدھ زمین بیچ میں دیوار ہوگی، سوچ لو۔ اعظم کے ہوش اڑ گئے۔ یہ بھابھی کیا کہہ گئی؟ بٹوارا؟ یہ لفظ پاکستان بننے کے وقت سنا تھا یا فلموں میں؟ گھر کا بٹوارا ہم کس طرح کریں؟ معظم نے بھی مخالفت کی، سمجھایا، نفع نقصان، دلوں میں دوریاں، ساتھ رہنے کے فوائد، مگر ترانہ اپنے خیال سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ معظم اور ترانہ کی جم کر لڑائی ہوئی۔ معظم نہ صرف مخالف تھا بلکہ ترانہ کی ہٹ درمی پر شرمندہ، اور ترانہ وہ اپنی حاکمیت جتانے کے لیے چیختی چلاتی، پوری آواز سے سب پر روب جماتی۔ اس کی باریک چیختی آواز نے سب کو اس کی آواز سے بیزار کر دیا تھا۔ اعظم فکر مند تھا، وہ سمجھتا تھا کہ معظم زیادہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اماں بھی پریشان تھی۔ موٹی آواز والی نے فیصلہ سنا دیا، ان سے کہہ دے آدھی زمین ان کی، مگر ہم جہاں رہتے ہیں یہ ہماری ہے، وہ جہاں ہیں وہ ان کی، پھر سوچ کر فیصلہ کرے۔ ترانہ نے خوش ہو کر فتح کا جشن منایا۔ اگلے دن ہی مزدور آ گئے، دیوار اٹھنے لگی۔ معظم آفس سے آیا تو نقشہ دیکھ کر دل بیٹھنے لگا۔ اماں کی جانب عمارت زیادہ تھی، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، 2 بیڈ روم، اوپر چھت پر کمرہ تو نہ تھا، ایک برساتی تھی، 4 جانب در۔ معظم کی طرف ایک بیڈ روم اور کچن تھا۔ دیوار اٹھنے کے بعد کچن کا مسئلہ بھی تھا جو مہرو نے فوری حل کر لیا۔ برآمدے سے دیوار اٹھائی گئی تھی، اب برآمدے کا کونا تھا جو کچن بن سکتا تھا۔ مہرو نے جست کی پیٹی کھولی، ضرورت کے برتنوں کے علاوہ اس میں بہت کچھ تھا، چولہا بھی اس میں تھا۔ اعظم نے گیس کی فٹنگ بھی کر لی۔ ابھی یہ کام ہو رہا تھا تو معظم نے اماں کے کمرے میں جھانکا، وہ اسے دیکھ کر رونے لگی۔ معظم کچن سے اماں کے سارے برتن اور ڈبے وغیرہ جو بھی پہلے کے تھے لے آیا تھا۔ مہرو کو سب برتن دے کر اماں کے پاس بیٹھ کر تسلیاں دیتا رہا۔ اماں فکر نہ کریں، تھوڑے دن میں اسے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ معظم وہ تم کو مجھ سے ملنے نہیں دے گی، کس کی مجال ہے روکے؟ باہر کے باہر آ کر مل جایا کروں گا، آپ سے دور نہیں رہوں گا، یہ یقین کر لیں۔ اچھا وہ فریج بھی آ گیا ہے، مہرو فریج کہاں رکھا جائے گا؟ کچن کا انتظام بھی ہو گیا، برتن بھی آ گئے، فریج کی جگہ بھی بن گئی۔ اعظم کے امتحان 2 دن بعد شروع تھے، نئی افتاد اس کو پریشان کر رہی تھی۔ معظم نے ہی سمجھایا، تسلی دی۔ مہرو گھر کے معاملے میں تو بہت تیز تھی، مگر اماں کے آنسوؤں کا مداوا اس کے پاس نہ تھا۔ اماں ہم ہیں آپ کے پاس، آپ روتی کیوں ہیں؟ بھائی جان نے چھوڑا تو نہیں؟ انہوں نے وعدہ کیا ہے روز آنے کا۔ تم نہیں سمجھ سکتی، ترانہ نے یہ کھیل اسی لیے کھیلا ہے، معظم کو ہم سے چھڑانے کے لیے۔ وہ ابھی چپ ہے مگر موقع ملتے ہی پینترا بدل کر اصلی روپ دکھائے گی۔ اور ایک اور فکر ہے، وہ معظم کو ایک پیسہ بھی دینے کی روادار نہ ہوگی۔ ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اعظم کی تنخواہ ہے ہی کتنی، ترانہ ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گی۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مہرو دوڑ کر اماں سے لپٹی۔ اماں کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ کسی کی جان لے لے۔ اماں اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں، وہی ہے جو صحت، زندگی، رزق اور روزی عطا کرتا ہے۔ فکر نہ کریں، اللہ ضرور مدد کرے گا، بس آپ دعا کریں۔ جب اماں کا دل قابو میں آیا اور بہو کو پر امید اور مطمئن دیکھا تو نماز پڑھنے لگی۔ دعا کے بعد کچھ تسلی ہوئی تو بہو بیگم نے ایک تجویز پیش کی۔ وہ جانتی تھی اعظم کو سمجھانا اور منانا مشکل ہے۔ ساس کو ہم نوا بنانے کی کوشش کی، وہ چپ ہو گئی۔ شام کو معظم آیا تو مہرو کے اشارے پر اماں نے بہو کی تجویز بتا کر رائے لی۔ معظم نے تالی بجا کر تائید کی اور بہت تعریف کی، مگر اعظم سے بات کرنے کی ہمت معظم میں بھی نہ تھی۔ دراصل ترانہ معظم کو سمجھانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہی تھی۔ ہم صحن میں اپنی مرضی سے کمرہ بنوا لیں گے، ان کی طرف پرانی عمارت ہے، ہمارا گھر نیا نکور ہوگا۔ نیا گھر؟ نیا گھر مفت میں نہیں بن جاتا، بیوقوف عورت، رقم کہاں سے آئے گی؟ بینک سے قرض لے لیں گے۔ کس بنیاد پر قرض ملے گا؟ گھر اماں کے نام ہے، آدھا رہ گیا ہے، اس پر کتنا قرض مل سکتا ہے؟ میری کوئی پراپرٹی نہیں۔ تمہاری اماں یہ گھر تمہارے نام کر دیں، پھر قرض مل سکتا ہے، کچھ میری بچت ہے، کبھی دیوار کھڑی کر لی، کبھی چھت ڈال لی، اس طرح گھر بن جاتا ہے۔ پر یقین تھی وہ۔ ادائیگی کون کرے گا؟ کم از کم میرے پاس اتنی رقم نہیں۔ وہ وہاں سے آ گیا۔ ترانہ تو منصوبہ بنا رہی تھی جو معظم کی ضد کی وجہ سے پورا نہیں ہو سکا۔ مزید سوچ کر معظم کو قائل کروں گی، وہ مزید سوچ کر معظم کو قائل کروں گی، وہ پرعزم تھی۔ ادھر مہرو نے اعظم سے کہا، صبح میرے ساتھ بینک چلیے گا، میں اکیلی نہیں جا سکتی۔ بینک میں کیا کام ہے؟ اعظم چکنا ہوا۔
ظاہر ہے رقم نکالنی ہے، میں نے اماں اور بھائی جان سے بات کر لی ہے۔ اعظم کو چونکتے پا کر وہ گڑبڑا گئی۔ موزم اور اماں سے کچھ بھی کہا جا سکتا تھا، منوایا جا سکتا تھا، مگر اعظم ٹیڑھی کھیر تھی۔ بینک میں میرے نام خاصی رقم ہے، سعودی عرب کے ابا کے بینک والی۔ کیسی رقم؟ وہ سمجھ تو گیا کہ سعودی عرب کے بینک میں اس کے ابا کی رقم منتقل ہوئی ہوگی۔ بھائی جان سے بات ہو گئی ہے، ہم اوپر 2 کمرے بنوا لیں گے، پھر انہیں کرائے پر دے دیں گے، خرچ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رقم ہے میرے پاس۔ جلدی جلدی مختصر الفاظ میں ارادوں کا اظہار کیا۔ اعظم غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں تو سوچ رہا ہوں یہ دیوار بھی نہ رہے، کسی طرح بھابھی کو سمجھا کر انہیں منا لے۔ تم نے الگ گھر بنانے کا منصوبہ بنا لیا؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں اماں سے بات کرتا ہوں، اب گھر میں عورت راج ہوگا۔ شدید غصہ تھا، مگر مہرو کو موزم کی تائید سے حوصلہ ہوا تھا۔ بھابھی نے تو فوراً دیوار اٹھوا لی۔ ہم بھی اپنے فائدے کے لیے۔ بھاڑ میں جائے فائدہ، وہ گرجا، اور میں تمہارے پیسوں سے گھر بنواؤں؟ یہ سوچا کیسے تم نے؟ آپ نہ بنوائیں، میں خود بنوا لوں گی، فائدہ مجھے ہوگا، اخراجات کی طرف سے بے فکری ہوگی۔ بہت معصومیت تھی اس کے لہجے میں۔ میں نکھٹو ہوں، اس لیے یہ سبق پڑھائیں گی مجھے؟ ہٹو آگے سے۔ تو وہ بیڈ پر جا گری۔ اماں کو بتاؤں گی آپ مجھے مارتے ہیں۔ اس سفید جھوٹ نے اور بھی غصہ دلایا۔ فضول باتیں کرو گی تو پٹو گی، پریشان ہوں میں، ادھر بھابھی کی ضد، موزم بھائی کی بے نیازی، اب ہوگا کیا؟ اسی وجہ سے تو کمرے بنوانے کا سوچا ہے، کرایہ آیا کرے گا تو خرچ کی فکر ختم۔ ایک تو اس کی پھٹے ڈول جیسی آواز، اس پر اپنے پیسے سے گھر بنوانے کا اصرار۔ کتنی دفعہ کہا ہے کم بولا کرو، مگر نہیں، امتحان سر پر ہے اور فکریں۔ چلیں گے میرے ساتھ بینک؟ ہیں جی؟ ایک بار پھر وہی اصرار۔ اعظم کو غصے نے آپے سے باہر کر دیا۔ اس نے تلملا کر سچ مچ تھپڑ رسید کر دیا۔ عقل مند بنتی ہے، اتنی عقل تھی تو بھابھی کو روک لیتی، پیار سے سمجھا بجھا کر۔ اس کی روتی صورت دیکھ کر ترس آ گیا۔ یوں ہی بولنے لگا کہ شاید توجہ بٹے، مگر وہ بھی ایک تھی، رونے لگی۔ میرا کوئی ہے جو نہیں، ماں نہ باپ، اب مجھے مار ہی کھانی ہے۔ اعظم جلدی سے باہر نکل گیا۔ خلاف توقع صبح کو ناشتہ ابھی صحیح وقت پر مل گیا۔ ترانہ تو کسی بات پر خفا ہو جاتی تو گھر بھر کا ناشتہ بند، اپنا کمرہ بند۔ موزم بھی آ گیا تھا آفس جانے کے لیے تیار ہو کر۔ ترانہ سو رہی تھی، ناشتہ کر کے چلا گیا، اماں کے بستر پر رقم بھی رکھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اماں سے کہنے لگی، اماں اپنے بیٹے کو سمجھا لیں، رات کو میری اتنی زور سے چماٹ رسید کیا، دیکھیں گال لال ہو گئے ہیں۔ اماں اچھل پڑی اور اعظم نے وہاں سے بھاگنے میں لمحہ بھر کی دیر نہ کی۔ اماں کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ ان کے کان میں گھس کر سرگوشیاں کرنے لگی، اعظم کی سماعت سے دور۔ شام کو چائے پر اس نے غور سے اماں کو دیکھا۔ ترانہ کے عمل سے جو صدمہ پہنچا تھا اس میں کافی کمی تھی، نارمل باتیں کرنے لگی، ویسے بھی اب پہلے جیسی کمزوری نہیں رہی تھی۔ اماں نے اس کو پاس بلا کر بٹھایا۔ اعظم بیٹا، اب تم ننھے بچے نہیں ہو جو میں تمہیں سمجھاؤں۔ دیکھو بیٹا، مردوں کا عورت پر ہاتھ اٹھانا بزدلی کی نشانی ہے اور گناہ بھی۔ سمجھا کر کہا کرو، وہ سمجھ لیتی ہے۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے سر پر دوپٹہ لپیٹ لیا کرے، بال سمیٹ کر تاکہ بال کھانے میں نہ گریں۔ اتنی سی بات پر تم نے اس کو چماٹ رسید کر دیا؟ توبہ اماں، کیسے بال، کیسا دوپٹہ؟ اماں آپ تو چماٹ نہ کہیں، کیا بےہودہ لفظ ہے، وہ خجل ہو کر بولا۔ ہیں، مجھے کیا خبر یہ موا کیا ہوتا ہے، میں سمجھی کوئی زوردار گھونسا ہوگا۔ دور کھڑی محترمہ مسکرا رہی تھی، یقیناً اماں کو کھانے میں بال نکل آنے پر چماٹ رسید کرنے کی کہانی سنائی تھی۔ اماں کو اس نے اپنا مطیع بنا لیا تھا اور اماں اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا کر رہیں گی، یقیناً۔ اماں، میرا امتحان شروع ہو رہا ہے پرسوں سے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ جانتا تھا کہ اماں کی ہر دعا اس کی کامیابی کے لیے ہوتی ہے۔ مہرو بھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا میں مشغول ہوتی ہے، لیکن اماں کی توجہ ہٹانے کی ضرورت تھی تاکہ وہ چماٹ کے چکر سے نکلے، اور پھر اعظم نے سب کچھ بھول کر توجہ صرف امتحان میں مرکوز کر دی۔ ایک دوست کے گھر چلا گیا، وہاں سے سینٹر قریب تھا اور کئی دوست اسٹڈی کے لیے جمع تھے۔ 2-3 دن کے بعد گھر آیا، کپڑے لینے تھے۔ اماں کے کمرے میں موزم کے علاوہ الطاف اور مستقیم بھی موجود تھے۔ کافی انہماک سے کوئی خاص بات ہو رہی تھی۔ وہ سلام کر کے اپنے کمرے میں جا رہا تھا، سوچتا ہوا کہ کسی نے اس کی آمد کا نوٹس ہی نہیں لیا، پیپر کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا۔ اچانک کچن کی طرف نظر اٹھی، برآمدہ صاف، صحن میں دیوار کے ساتھ 2 دیواریں اور کھڑی تھی۔ اب کچن باہر تھا، مہرو اندر موجود۔ کیا ہے یہ؟ اس کے عین سر پر جا کر چیخا۔ وہ اچھل پڑی۔ ہیں جی؟ کیا جی؟ ہونک پن چہرے سے ہویدا تھا۔ مزید تلملایا۔
یہ کچن یہ باہر کس طرح آیا؟ وہ بھائی جان نے کہا، برآمدے کی شو خراب ہو رہی ہے، صحن میں ایک دیوار تو قدرتی موجود ہے، 2 اور ہو جائیں تو۔ اماں نے بھی کہا ایسے ہی کر لو۔ ایسے ہی کر لو؟ اماں نے کہا، تم معصوم مان گئی؟ خرچہ کون دے گا؟ آگ بگولا ہو گیا۔ بھائی جان سے پوچھیں، کہہ کر بھاگ گئی۔ برآمدے کی طرف دروازہ ابھی لگا نہیں تھا، وہ جلتا بھنتا کمرے میں جا کر کپڑے نکالنے لگا، پھر اماں کے پاس گیا۔ مستقیم اور الطاف جا چکے تھے۔ پوچھنا چاہتا تھا یہ کیوں آئے تھے، لیکن اس سے پہلے معظم نے پیپر کیسا ہوا سوال کر کے توجہ دوسری طرف مبذول کروا دی۔ اماں بھی پاس بٹھا کر سر سہلانے لگی، خوش تھیں۔ بھائی یہ جو صحن میں کچن بن رہا ہے، ارے بھائی بس بن جائے گا، دیر نہیں لگے گی، فکر نہ کرو۔ برآمدے کی شو خراب ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے طے کیا کہ ایک دیوار کی بچت ہو گئی ترانہ بیگم کی وجہ سے۔ تیار چھت کا لائے گی پھر اندر کی۔ بھائی مگر اتنا خرچہ کیا ضرورت تھی، گزارا ہو تو رہا تھا۔ تم صرف امتحان کی طرف توجہ دو، میں کر لوں گا سب، فکر نہ کرو۔ تسلی۔ اماں، اس نے فریاد کی۔ ہاں بیٹا، چہکارتے ہوئے بولی۔ سنا تم نے، مہرو کے خالہ خالو آ گئے ہیں، ابھی کراچی میں ہیں، سنا ہے واسق کی شادی طے کر کے آئیں گے۔ اب یہ 2 خرچے آن پڑے، خالہ خالو کو حج کی مبارکباد تحفے کے ساتھ دینی ہوگی، پھر واسق کی شادی پر سلامی، منہ دکھائی، لمبا خرچہ۔ لو جی، انہیں تو مہرو کے خالہ خالو کی فکر ہے، اور کچن کی چھت، اندر کا سامان، الماریاں، دروازہ۔ اب معظم بھائی کے پاس قارون کا خزانہ تو نہیں۔ ترانہ نے یہ شوشہ چھوڑ کر اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ معظم بھائی بے خوف ہو گئے، جب چاہتے آتے جاتے۔ پہلے بھلا ایسا کہاں ہوتا تھا، ڈرتے ڈرتے آتے تھے۔ درمیان کی دیوار نے معظم کو الگ کرنے کی بجائے نہ ڈر کر دیا تھا، اور سب سے بڑا نقصان ترانہ کو اس کمائی کا اٹھانا تھا جس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے وہ تگودو کر رہی تھی۔ معظم کی ترقی ہوئی تھی، ترانہ بے خبر تھی، اور وہ جس طرح شادی پر دل کھول کر خرچ کر رہے تھے اب بھی کر رہے ہیں۔ اور ہاں، مبارک ہو، کل سے اوپر کی تعمیر بھی شروع ہو رہی ہے۔ الطاف اور مستقیم کو ٹھیکہ دے دیا ہے، اینٹیں روڑی آ چکی ہیں، انشاءاللہ بہت تیز کام ہوگا۔ الطاف لیبر زیادہ لائے گا۔ اعظم تھک کر بستر پر لڑک گیا۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو گلی میں اینٹیں روڑی پڑی ہے، وہ نکاہت محسوس کر رہا تھا۔ ہاں ہاں، یہ اپنی ہے، معظم مسرت برے انداز میں بولا۔ اور بھائی اس کا خرچہ، لمبا خرچہ کون دے گا، کہاں سے آئے گا؟ امتحان چھوڑو، یہ لوگ مجھے بیمار کیے بغیر نہیں مانیں گے۔ تمہاری جناتی بیوی نے ذمہ داری لی ہے، قرض دے رہی ہے، تو ادائیگی کیسے کروں گا؟ پیر پھیلا کر لمبا لیٹ گیا، تھکن سی۔ یار، تمہاری موٹی عقل میں یہ بات کیوں نہیں سماتی کہ بینک سے قرض لینے سے بہتر ہے بیوی کے مقروض ہو جاؤ۔ کرایہ آتا رہے گا، جب تک تمہیں جاب نہیں ملتی کرائے سے گھر چلاؤ، جاب ملنے کے بعد کرائے کی رقم بیوی کو ادا کرتے رہو، ہو گیا قرض ادا، ہلدی لگی نہ پھٹکری۔ میری عقل کچھ زیادہ ہی موٹی ہے، کام نہیں کر رہی ہے۔ کراہنے لگا۔ اماں کا شفقت بھرا ہاتھ سر پر ٹھہر گیا، سکون ملا۔ لیکن اماں، ہمیں اس کھڑاک کی کیا ضرورت؟ بیٹا جی، جب سب کچھ ہو جائے گا تو پتہ چلے گا۔ ترانہ کی حماقت اور مہرو کی فہم و فراست، مقابلہ برابر کا ہے۔ اعظم، بس دیکھتے جاؤ۔ اس دن وہ واپس گیا تو کئی پیپر کے بعد گھر آیا۔ گھر مچھلی گھر بنا ہوا تھا، شور ہنگامہ، ساس بہو بے حد مصروف، اوپر کمرے تیار ہو رہے تھے۔ گھبرا کر جلدی بھاگ نکلا۔ جب بھی آتا مزدوروں کے شور اٹھا پٹخ کے سوا کچھ سمجھ نہ آتا، اور سب سے بڑھ کر کوفت کا سبب محترمہ مہر النساء کی آواز تھی، خرجدار، دبنگ اور تحکمانہ، ہر شور پر غالب، اور یہ اوپر سے آ رہی ہوتی جہاں محترمہ مزدوروں پر رعب جمانے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی۔ اماں بے حد مسرور اسے مہرو کے کارناموں سے آگاہ کرتی۔ بہت ڈرتے ہیں سارے مزدور، جان نکلتی ہے اسے دیکھ کر، فوراً سیدھے ہو جاتے ہیں، آرام چھوڑ جھٹ پٹ کام پر لگ جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، معظم بتاتا ہے۔ اماں، آپ یہ شور سن لیتی ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے، منع نہیں کرتی؟ اعظم کو پاس بٹھا کر اماں نے دھیمی آواز میں اس کے شکوے کا جواب دینا شروع کیا۔ میں نے 4 سال قید تنہائی کاٹی ہے، تم پڑھنے میں مصروف، معظم بیوی سے خوف زدہ۔ اس گھر میں صبح تم دونوں کے جانے کے بعد پورا دن نہ کوئی بولنے والا تھا، نہ میری سننے والا۔ میری پرانی ملنے والیاں ترانہ کی زبان سے ڈر کر آنا چھوڑ چکی تھی۔ ترانہ کو مجھ سے مخاطب ہونے میں ہتک محسوس ہوتی تھی۔ میں خود سے کوئی بات کر لیتی تو جواب نہ ملتا، یا ایسا سخت منہ توڑ جواب کہ پھر کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ رہتی۔
اماں کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ جانتا تھا مگر سن رہا تھا۔ میں آوازوں کو ترسی ہوئی ہوں بیٹا، مجھے مہرو کی آواز بہت پیاری لگتی ہے، گھر میں رونق پیدا کرنے والی۔ میں جانتی ہوں تمہیں اس کی آواز پھٹا ڈول لگتی ہے۔ ترانہ کے کانوں کے پردے نازک ہیں، مہرو کی آواز سے ان کے کریک ہونے کا ڈر ہے بیٹا۔ ایک اللہ کا انعام ہے مہرو، جو ہم سب کے لیے پھرکی کی طرح گھومتی ہے، گھر کے تمام کام نپٹا کر مزدوروں کے سر پر سوار ہو جاتی ہے تاکہ تعمیر کا کام جلد سے جلد ختم ہو۔ محبت کی بھوکی ہے، اور ہم جو اسے محبت اپنائیے دیتے ہیں وہ ہمیں 4 گنا بڑھا کر واپس کرتی ہے۔ ہمدردی اور وفا کی پتلی ہے۔ اماں کی نوکے زباں پر اس کے قصیدے بالکل دماغ سڑا دیں گی یہ۔ بیزار ہو کر اٹھ گیا۔ وفا کی پتلی، بھاگو نہیں اعظم، میری ایک بات تو سنو۔ بھائی ترانہ آئی تھی آج۔ اعظم ٹھٹک گیا۔ ترانہ پہلے بھی 2 بار آئی تھی، کوئی نئی بات نہیں، آج کچھ نیا منصوبہ لے کر آئی ہوگی۔ جاننے کے لیے رکنا پڑا۔ موزم کو ساتھ لائی تھی حمایت کے لیے۔ کہنے لگی اماں یہ گھر آپ میرے نام لکھ دیں، یہ صرف کاغذوں میں ہوگا کیونکہ ہمیں رجسٹری کروانی ہے بینک سے قرض لینے کے لیے۔ میرے تو آگ لگ گئی۔ میں نے کہا میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، تمہارے نام کس لیے کروں؟ کہنے لگی چچا نے بھی تو آپ کے نام کیا تھا۔ میں نے کہہ دیا جب موزم گھر بنائے گا تو تم اپنے نام کروا لینا، میں اپنے بیٹوں کے نام بھی نہیں کروں گی، میرے مرنے کے بعد خود ہی دونوں کا ہو جائے گا، اور ویسے بھی اپنی مرضی سے تم نے حصے کر لیے۔ اماں، اعظم حیرت زدہ تھا، آپ نے بھابھی سے یہ سب کہہ دیا؟ کہہ دیا اعظم، بیٹوں کی حمایت ہو تو ماں کی طاقت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ موزم میری طاقت تھا، اشارے کر رہا تھا، اماں بولو بولو، نہ کرنا نہ لکھنا۔ چلے اب شاید عقل آ گئی، میں تو چاہتا تھا یہ بیچ کی دیوار گرا دی جائے، کہیں یہ دیوار دلوں کے درمیان بھی نہ کھڑی ہو جائے۔ اعظم نے ماں کے دل کی بات کی۔ اعظم، میں نے ایک اور بات بھی اس سے کہی، تم کو بتایا نہیں کہ شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ اعظم منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ترانہ، شروعات تم نے کی، اگر تم دیوار کھڑی نہ کرتی تو ہم سب ایک گھر میں مل جل کر رہ سکتے تھے، تمہیں اپنے لیے کمرے بنوانے تھے تو بنوا لیتی، تمہیں ہی رہنا ہے۔ کیا بولی پھر؟ مہرو کو برا بلا، دراصل اوپر کی تعمیر اس کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے کہ میں اور تم اس تعمیر کو درست سمجھ رہے ہیں۔ موزم روڑے اٹکا رہا ہے، اپنا گھر بنانے میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ بہت چیختی چلاتی گئی، اور مہرو کو دیکھو، چائے بنا لائی، خوشامد کر رہی ہے، روک رہی ہے، یہاں تک کہ ترانہ نے کہا میں مہمان نہیں ہوں، اپنے گھر آئی ہوں، تنتناتی ہوئی گئی۔ موزم چپ۔ ایک چپ 100 کو ہراتی ہے، موزم شاید اسی چپ سے ترانہ کو ہرا دے۔ امتحانوں سے فارغ ہو کر اعظم دوستوں کے اصرار پر شکار کے لیے بہاول نگر کی طرف چلا گیا۔ واپس آ کر گھر میں خاصی تبدیلی دیکھی، کچن بالکل تیار، اوپر سے مزدور غائب، اماں مزید صحت مند، بلکہ مہرو بھی خاصی خوش و خرم اور گلابی گلابی نظر آئی، گال بھر گئے تھے، رنگ نکھر گیا تھا۔ وہ اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اماں، وہ مہرو کی خالہ خالو کو تحفہ دے دیا آپ نے؟ ہاں بھائی، مہرو بازار سے سوٹ لے آئی تھی، ان کی دعوت بھی کر دی، سوٹ دے دیے۔ اب اگلے مہینے واسق کی شادی ہے، میں بقرے عید پر یہاں نہیں تھا، آپ مجھ پر خفا نہیں ہوئی؟ اعظم نے بقرے عید بہاولپور میں دوستوں کے ساتھ کی تھی، ڈرا ہوا تھا کہ اماں بہت خفا ہوں گی، مگر اماں نے ذکر تک نہیں کیا۔ اب وہ وقت گزر گیا تو کیا کہوں، مگر مجھے غصہ بہت آیا تھا، پھر میں نے معاف کر دیا، خوشی ایسی ملی۔ اماں پر اصرار طور پر مسکرائی، پھر انہوں نے اسے اوپر کا گھر دیکھنے پر اصرار کیا۔ وہ مزید مہرو کی تعریفیں نہیں سننا چاہتا تھا، سن ہی رہا تھا مگر زیادہ نہیں۔ اماں، اب آ گیا ہوں، دیکھ لوں گا۔ کب دیکھے گا؟ کل کرایہ دار آ جائیں گے، بڑا ہی خوبصورت اور آرام دہ ہے، کرایہ دار بھی بہت خوش ہیں، 1 سال کا کرایہ ایڈوانس دیا ہے۔ موزم نے اعظم کو بتایا تھا۔ اعظم کی جاب ملنے تک انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس اب جاب کی تلاش ہونی چاہیے۔ موزم نے مہرو کی بہت تعریف کی، اس کی دور اندیشی اور فہم و فراست، انتھک محنت۔ موزم پر ترانہ کی سخت چیکنگ تھی اور اب شاید وہ ان لوگوں کی مدد نہ کر سکے۔ سیڑھیوں پر بہت خرچ ہوا، اندر تو تھی مگر کرایہ داروں کے لیے باہر بنوانی پڑی۔ ان کو خرچ کا تخمینہ لگاتا چھوڑ کر کمرے میں آ گیا، مہرو منتظر، مسکراتی، خود اعتماد، خوش خرم۔ اعظم کی مہینہ بھر کی جدائی کا کوئی اثر ہی نہ تھا۔ وفا کی پتلی، وہ بہت اشتیاق سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ خود تو وفا کا پتلا تھا اور اسے وہ کئی دفعہ یاد بھی آئی، بھاری آواز سمیت۔ صبح وہ اماں کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ موزم اماں کے بقول اب ترانہ کے چنگل میں تھا، آفس سے واپسی پر آتا ہے۔
موزم کو مہرو کے ہاتھ کے خستہ پراٹھے پسند تھے، مگر اب تو پابندی تھی اس پر۔ اعظم پراٹھا کھاتے ہوئے موزم کو یاد کر رہا تھا۔ دم دم کرتی مہرو اندر آئی۔ اماں، کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح اس نے غصیلے لہجے میں کہا، آج پھر انہوں نے مجھے کھینچ کر چماٹ رسید کیا ہے، سمجھا لے اپنے بیٹے کو، آئندہ میں بھی ڈنڈا اٹھا لوں گی۔ اعظم کے حلق میں پراٹھا پھنس گیا۔ اماں کا ہاتھ منہ تک جاتے جاتے رک گیا۔ انہوں نے بیٹے کو بے یقینی سے گھورا، پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ 2 جھامپڑ رسید کیے۔ بے شرم بے حیا، سمجھایا تھا کہ بزدلی کی نشانی ہے عورت پر ہاتھ اٹھانا، اور شوہر پر ڈنڈے برسانا بہت بہادری ہے۔ وہ بھی بھنا گیا۔ اماں، ان کو بتا دیں اللہ تعالیٰ نے عورت مرد کو برابری کا رتبہ دیا ہے، یہ مارے اور میں چپ چاپ پٹ لوں، ایسے تو حالات نہیں۔ مہرو، میری بچی معاف کر دے اسے۔ اور ہاں، بات کیا تھی؟ کس بات کا غصہ اتارا تھا اس نے؟ تھپڑ کیوں مارا؟ اماں کے لہجے میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی۔ تھپڑ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اتنا سا؟ نہیں جی، زوردار چماٹ، دیکھے میرا گال سوج گیا۔ منہ آگے کر کے اماں کو دکھایا۔ اماں چٹا چٹ چومنے لگی۔ چل بیٹا جانے دے، اتنے دن کے بعد آیا ہے۔ ہاں ہوا کیا تھا؟ اف، یادداشت کہہ رہے تھے۔ ذرا سا شرما کر دوپٹے کا کونا انگلی میں لپیٹ کر ترچھی نظر ناراض شوہر پر ڈال کر گویا ہوئی۔ کہہ رہے تھے میں بے روزگار ہوں، بچے کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ مجھے نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا میں ذمہ دار نہیں، ہے نا؟ بس جی اٹھے اور زور کا چماٹ جر دیا۔ اعظم تن فن کرتا اٹھا، مہرو کا ہاتھ پکڑا، کھینچتا ہوا کمرے میں لے جا کر اسے بستر پر دھکیلا۔ بے شرم بے غیرت، اتنی بیہودہ بات اماں سے کرتے ہوئے حیا نہیں آئی؟ جاہل کی لٹ، رشتے کا لحاظ بھی نہیں، اتنا ماروں گا کہ سارا بدن سوج جائے گا۔ سوجتا جا رہا ہے خود بخود۔ بستر پر لیٹے لیٹے شرمائی، اٹھلا کر بولی، ڈٹائی ختم ہے۔ وہ سر تھام کر کرسی پر گرا۔ سوچا ہے کہ گزارا کیسے ہوگا؟ نہ میری جاب، نہ آمدنی، بھوکے مرنا ہے۔ اللہ نہ کرے۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کرایہ مل گیا ہے، پھر نوکری بھی مل جائے گی۔ میرا بچہ بڑا باغوان ہے، مبارک ہو۔ کچھ تم باغوان، کچھ تمہارا بچہ، میرے لیے مسائل کا پہاڑ، کیسے یہ بوجھ اٹھاؤں گا؟ جاہل، موٹی عورت کی عقل بھی موٹی۔ اماں نے جیب بھر کر سر چڑھایا ہے۔ کمرے میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ موزم دوپہر کو آیا۔ اماں کی لاڈلی اسے کمرے میں لے آئی۔ موزم نے مسکرا کر مبارکباد دی۔ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ شکار کیسا رہا، آگے کیا سوچا، اسٹور چلے جانا، مناسب جاب ملنے تک۔ اس کا موڈ خراب دیکھ کر آگے کھسک کر آئے۔ یار منہ بنا کر کیوں بیٹھے ہو؟ خوشی مناؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، شادی ہو گئی، گھر میں اضافہ ہو گیا، بیوی محنتی اور قدردان مل گئی، اور اب اس سے بڑی نعمت ملنے والی ہے۔ تم کو کیا معلوم، لوگ برسوں آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں، ہم خود 4 سال سے۔ موزم یکلخت چپ ہوا۔ اعظم پر برف کے گولے برسنے لگے، پورا جسم ٹھنڈی لہروں کی زد میں آ گیا۔ موزم کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ مہرو چلو اٹھو، چائے بنا دو، صبح بھی نہیں پی تھی، اور موزم بھائی بھی آ گئے ہیں۔ وہ برآمدے میں سلائی مشین لیے زنازن نہ جانے کیا کچھ سی رہی تھی۔ اعظم کو فرمائش دہرانی پڑی۔ موزم کے چہرے کی اداسی، اعظم کو کچھ ہونے لگا۔ میں نہیں اٹھ سکتی ابھی، باہر سے موٹی آواز میں جواب ملا۔ کیوں؟ میں نے صبح سے چائے نہیں پی، تل ملا کر شرمندگی ظاہر کیے بغیر کہا۔ دیکھو جی، یہ وقت میرا سلائی کا ہے، اپنے بچے کے کپڑے سیتی ہوں، اماں کاٹ کر دیتی ہیں، پھر موقع نہیں ملتا، آخر بچے کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کپڑے پہناتے ہیں، ذرا صبر کرو۔ اف، موزم کے سامنے کاش وہ غائب ہو سکتا۔ زمین میں دھسنے والی کیفیت تھی۔ موزم کو مسکراتا دیکھ کر مزید شرمندگی۔ میں خود بنا لاتا ہوں۔ اٹھنے لگا۔ موزم نے روکا۔ رہنے دو، ابھی اٹھے گی تو بنا دے گی، واقعی اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میں نے تو کہا تھا لڑکی رکھ لو، مدد کر دیا کرے گی کام میں، تو کہتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی، انہوں نے بھی کوئی ملازمہ نہیں رکھی، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اور پھر ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے۔ موزم کا موڈ بحال ہو گیا تھا۔ حالانکہ بہت تھک جاتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کفایت اور بچت اس کا اولین مقصد ہے۔ شاید میں نے ماں کی خدمت میں کوتاہی کی، اس کی سزا مل رہی ہے، تم کو صلہ۔ وہ پھر سے اداس ہو گیا۔ اعظم کا دل چاہا پہلے تو کوئی چیز اٹھا کر اس منہ پھٹ کے سر پر دے مارے، پھر موزم کو سمجھائے اور بتائے۔ اتنی بھی معاملہ فہم سلیقہ شعر نہیں، البتہ اداکاری خوب آتی ہے۔ جاہل، موٹی، آواز ہی پھٹا باز نہیں، بات بھی ڈنڈے لاٹھی کی طرح کرتی ہے، اور اماں بھی کم ذمہ دار نہیں۔ ابھی ترانہ نے چائے سے انکار کیا ہوتا، اماں صدمے سے بے حال ہو جاتی۔
مگر ان محترمہ کے نصیب عروج پر ہیں، نہ جانے ان کو کس نیکی کا صلہ ملا ہے۔ اماں کو پوری طرح مٹھی میں لیا ہوا ہے، جب اماں کو جواب دینا شروع کرے گی تو اماں کو اپنی سرپرستی پر افسوس ہوگا، مگر ضبط کر گیا۔ اچھا چلو میں پانی رکھاتا ہوں، پھر تم نہا لینا۔ مصلحت اور مفاہمت ضروری تھی، صبح سے واقعی چائے نہیں پی تھی، اور پھر معظم کو بہلانے اور توجہ ہٹانے کے لیے کچھ مصروفیت بھی ہونی چاہیے۔ چائے سے بہتر اور کیا ہوگا؟ اور پتہ نہیں اپنے گھر سے آئے ہیں یا آفس سے کچھ کھایا یا پیا ہے کہ نہیں۔ ادھر سے کھٹ سے جواب موصول ہوا، لو پانی رکھنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، وقت تو سارا برتن نکالنے، ٹرے میں سجانے، پھر چائے دم کرنے، دودھ گرم کرنے میں لگتا ہے۔ دیکھو جی، میرا کوئی میکا ٹیکا تو ہے نہیں، خالہ بیٹے کی شادی کی تیاری کریں کہ میرے بچے کے کپڑے سیئیں، کہیں سے کوئی چھٹی نہیں آنے کی جو تیار کپڑے مل جائیں گے، جو کرنا ہے جو سینا ہے مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ سلائی کا ٹائم ختم ہوگا تو کھانے کا ٹائم ہو جائے گا، کھانے کے بعد چائے بنے گی۔ زبان کے آگے خندق اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا یہ کام بعد میں کر لینا، ضبط کرنا کتنا مشکل ہے۔ بعد میں کب؟ بچہ ہونے کے بعد؟ وہ کیا ننگا پڑا رہے گا تب تک؟ اعظم نے کلانچ بری اور گھر سے باہر نکل کر دم لیا، خود پر ترس آ رہا تھا۔ اماں بچوں کی طرح آنسو بھر آئے، یہ کیسا سودا کیا ہے میرا، اور کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا مجھے، اور کس کس کے سامنے۔ گلی میں ٹھوکروں اور پتھر اور شاپر، جوس کے خالی ڈبے ادھر سے ادھر کرتا رہا۔ غصہ کس پر اتارتا؟ جب بے خیالی میں ایک پتھر سے انگلیاں ٹکرائی تو چوٹ کا احساس ہوا، اندر آیا۔ اماں کے کمرے کا سیٹ کچھ یوں تھا، وہ سوئی سے کچھ سی رہی تھی، معظم چائے پی رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، کچن میں کھانا نکال رہی تھی شاید، وہیں دبوچ لیا اور کھینچ کر غراب سے اپنے کمرے میں دروازہ بند کیا۔ وہ سہم گئی تھی، بہت ضبط اور صبر کے ساتھ آواز کم کر کے بولا، بات سنو، تمہیں کسی نے شرم و حیا کے لفظ نہیں سکھائے؟ ہر بات ہر کسی کے سامنے اگل دیتی ہو، تو بھائی کے سامنے بچے کا ذکر کرتے ہوئے ذرا لحاظ نہ آیا؟ مہرو نے کچھ سکھ کا سانس لیا، لبوں پر بڑا دل فریب تبسم لہرایا۔ ہائے، کمر لچکا کر دوہری ہو گئی مصوفہ، ادائیں سب جان لیوا ہے محترمہ کی، بس زبان بے قابو ہے۔ لو جی، شرح میں کیا شرم؟ سب کے بچے ہوتے ہیں، جن کے نہ ہوں ان کو شرم آتی ہے، سب پوچھتے جو ہیں کہ کتنے بچے ہیں، اب شرم تو ان کو آتی ہے، آنی بھی چاہیے۔ اور بھائی جان سے کیا لحاظ، وہ تو میرے بھائی ہیں، اصلی والے۔ چلو چھٹی ہوئی۔ اچھا بکواس بند کرو، آئندہ میں نہ سنوں بچے کی گردن دبا دوں گا، بے شرم۔ بے شرمی اماں نے سکھائی ہے مجھے۔ ایک نیا انکشاف ہر وقت سناتی ہیں، معظم پیدا ہوا تو یہ ہوا، اعظم کے وقت یہ ہوا، میرے بچے کا کوئی نام ہی نہیں، تو میں کیا کہوں، بچہ ہی کہوں گی۔ اچھا اب جاؤ، کھانا نکال رہی ہوں۔ اماں ابھی کچھ سی رہی تھی، معظم سوئی میں دھاگا ڈال رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں اماں، کیوں آنکھوں پر زور دے رہی ہیں؟ رکھے سب، لو ان کے سنو۔ اے بھیا، تم تو آرڈر دے گئے تھے، وہ بچی تو پیار کی بھوکی ہے، تم ڈانٹ ٹپٹ کرتے رہتے ہو۔ معظم نے پیار سے چائے کا کہا، فوراً مشین لپاٹ کر اٹھ گئی۔ ذرا پیار سے بات کر کے تو دیکھو، کیسی ریشہ ختمی ہوتی ہے۔ اعظم کی سماعت تو مشین میں پھنس گئی۔ مشین کیسے لپیٹی؟ نہ جانے کیا توڑ تاڑ دیا ہوگا۔ چلو یہ گر بھی آتا ہے محترمہ کو، پر اماں مشین کیسے لپیٹ دی؟ بوکھلا گیا تھا۔ ارے مطلب کہ کپڑے سمیٹ سماٹ کر مشین رکھ دی، اب میں اس کے ادھورے کپڑوں کو سی رہی ہوں۔ شکر ہے مشین بچ گئی، توبہ۔ اور یہ ریشہ ختمی کیا ہوتا ہے؟ پڑھ لکھ کر ڈبو دیا۔ اعظم اتنی کمزور اردو؟ مثال دی ہے، مطلب نرمی سے بات کرو گے تو فوراً مان لے گی، محبت دو گے تو محبت ملے گی۔ اچھا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ اب یہ رکھ دیں، سوئی دھاگے کی عمر نہیں رہی آپ کی، تھکیں گی آپ بیٹھے بیٹھے خواہ خواہ۔ اماں کے چہرے پر لجاجت دیکھ کر حیرت ہوئی۔ بیٹا، اتنے عرصے کے بعد ایک ایسی خوشخبری ملی ہے، معظم کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں، مگر خوشی تم سے مل رہی ہے، 10 گنا طاقت آ گئی ہے، شوق پورا کر رہی ہوں۔ معظم کی محرومی پر دل کڑتا ہے۔ معظم گردن جھکائے رہا۔ مہرو نے معظم کے جھکے ہوئے سر کو، اس کے چہرے کی اداسی کو دیکھا۔ ہائے بیچارے بھائی جان، آپ کیوں اداس ہو گئے؟ درد مندی سے بھرائی ہوئی آواز کا جادو جگایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد دے گا، ایسا کرے جب تک بھابھی کا بچہ ہو آپ میری اولاد لے لیں، بعد میں واپس کر دینا۔ معظم کو ہنسی آ گئی۔ اماں تو یوں بھی ہر وقت اس کی ہر بات پر کھلی پڑتی تھی۔
پھر تم کیا کرو گی؟ بچہ دے دو گی تو؟ موزم ہنسی روک کر بولے، گردن جھکا لی، قدرے ٹیڑھا منہ کر کے بیچارگی سے کہا، میں دوسرے سے دل لگا لوں گی؟ پھر جلدی سے فکرہ پورا کیا، وہ خالہ کہتی ہیں چل سو چل، ایک کے بعد دوسرا لائن لگ جاتی ہے، سچ۔ ادھر اماں اور موزم کی ہنسی سٹارٹ ہوئی۔ اعظم بال نوچتا، او یہ کبھی نہیں سدھرے گی، کبھی نہیں، کہتا ہوا کمرے سے باہر۔ مہرو حیران پریشان، اب کیا ہو گیا کہ عملی تفسیر بنی کھڑی رہ گئی۔ موزم کے کہے گونجتے رہے، اداسی کافور۔ مہرو سوچ رہی تھی اب اس نے بچے کا نام ہی نہیں لیا، پھر اعظم کو کیا ہوا؟ مہرو کی مجبوری تھی، اور وہ کہتی بھی کیا اور کس سے؟ اعظم کے اعتراض اور نکتہ چینی پر وہ چپ ہو جاتی، کیا کہتی، کیسے بتاتی، مگر اب پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے۔ وہ اعظم کی خفگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کہیں معاملہ سیریس نہ ہو جائے۔ اماں بتاتی ہیں اعظم بہت غصیلا ہونے کے ساتھ سر پھرا بھی ہے، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، بے قابو ہے۔ بچپن میں ماں کے گزر جانے کے بعد اسے پھپھی کے گھر رہنا پڑا۔ ابا سعودی عرب میں تھے، جاب چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ پھپھو کے گھر میں پہلے ہی کافی تعداد بچوں کی تھی، اس کے اضافے کو بہت سرد مہری سے قبول کیا گیا۔ پھپھو کے دل میں تو کچھ گنجائش تھی بھی، مگر باقی لوگ اس کی آمد کے خلاف تھے۔ پھپھو، اس کے شوہر، 2 نندے، ایک دیور جس کے 4 بچے بھی تھے۔ پھپھو کی بیٹیوں کو تو مہر ایک جوکر کے طور پر قبول تھی۔ وہ جی بھر کر اس کا مضحکہ اڑاتی، اس سے ہر قسم کا کام کرواتی، اگر اس سے غلطی ہو جاتی تو اس کو اپنے بھائی سے پٹواتی۔ کام 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 اور مار مار مار، یہ اس کی زندگی تھی، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ دب کر تو چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ کب وہ جارحانہ ہتھ کندوں سے لیس ہوئی، ہر کسی سے لڑنا، زبان چلانا، بڑوں کو منہ توڑ جواب دینا۔ بہت جلد اس نے اپنے دفاع کے گر سیکھ لیے۔ وہ اکیلی تھی، مقابلے میں گھر کے 12 افراد۔ پھپھو اپنے بیٹے کی فریاد اور اسے گھر سے نکالنے کی فرمائش پر راز کی بات بتانے پر مجبور ہوئی۔ مہرو کے ابا سعودیہ سے جو ریال اور درہم بیچتے ہیں مہرو کے لیے، وہ اکیلی مہرو کے نہیں تم سب پر خرچ ہوتے ہیں۔ وہ سونے کی چڑیا ہے۔ گو کہ پھپھو کی مجبوری تھی، مگر ان کی دیورانی کو کیا مجبوری تھی جو وہ اسے برداشت کرتی؟ جب اس نے ان کے معصوم بیٹے کی دھنائی کر کے اسے زخمی کیا، انہوں نے ایک نہ سنی اور اس کو مار پیٹ کر گیٹ کے باہر کھڑا کر دیا۔ اس وقت اللہ کے حکم سے چاچو آ گئے۔ وہ اس کے ابا کے ایکسیڈنٹ کی خبر لائے تھے۔ اس کی زبوں حالی پر بہن سے لڑ پڑے، اپنے گھر لے آئے۔ ابا گزر گئے، ان کو تابوت میں لایا گیا۔ وہ روتی تو سب اس کے آنسو پونچھتے، مگر چچا کے گھر میں بھی اس کو نوکرانی سے زیادہ کا درجہ نہ دیا گیا۔ البتہ اسے اسکول میں ضرور داخلہ مل گیا۔ اسکول کی پڑھائی کے ساتھ گھر میں اس کا مقابلہ چچا کے 2 بیٹوں، ایک بیٹی، چچی اور ان کی اماں سے برابر ہوتا۔ زبان درازی، اپنے دفاع کے لیے لاتے چلانا اس نے وہیں سیکھا۔ کوئی سیدھے منہ بات کرنے والا نہ تھا۔ تمیز کیا ہوتی ہے، تہذیب کس چڑیا کا نام ہے، اسے کسی نے سکھایا بھی تو کھانا پکانا، پھرتی سے ہر کام کرنا اور کسی کا سر کسی کے پیر دبانا۔ پھر خالہ کو اس پر ترس آیا جب پانی سر سے گزر چکا تھا، یعنی وہ لڑائی مار کٹائی، زبانی تو میں کی پی ایچ ڈی ہو گئی تھی۔ خالہ کے گھر پیار ملا، عزت ملی، آرام ملا۔ اس نے کالج میں 2 سال گزار دیے، بس پھر اس کی شادی ہو گئی۔ وہ ایک آزاد پنچھی تھی، جو دل میں ہوتا وہی زبان پر، مصلحت سے نہ آشنا، جھوٹ سے نہ واقف۔ دنیا میں اس نے یہی سیکھا تھا، طاقت سے دوسرے کو شکست دینا، اور وہ زبان کی طاقت سے فتح حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اپنی آپ بھی تھی اس نے اعظم کے گوش گزار کر دی، پانی سر سے اوپر ہونے سے پہلے۔ اعظم کا غصہ کم ہو گیا، ختم نہیں، بہرحال دل میں نرم گوشہ تو تھا۔ اس خوشخبری نے کچھ لطف بھی دیا۔ اماں کی بے پایہ مسرت، موزم کی خوشی، کب تک دل پر جبر کرتا؟ بہرحال ایک انوکھی خوشی اور بہت پیارا سا احساس اس کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ مہرو کو معاف کرنا پڑا، ٹھیک ہے، بے دھڑک ہے، نہ ڈر اور ہٹ ڈرم بھی، لیکن حقیقت پسند بھی ہے۔ اس کے عمل میں نیکی، مقصد اور بے غرضی تھی۔ وہ کسی کے لیے نقصان کا سبب نہیں بن سکتی، اور عمل ہی انسان کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس آئینے میں فطرت عیاں ہوتی ہے۔ اعظم کو اس کی شفاف فطرت جانچنے میں دیر نہ لگی۔ وہ خود بھی حقیقت پسند تھا، لیکن ایک الجھن تھی۔ جب بہت سے مناظر مہرو نے خود پردہ اٹھا کر دکھا دیے تو اس الجھن سے چھٹکارا بھی تو ہونا چاہیے۔ اتنے خدمت گزار، محنتی، حسین اور قریبی عزیز، آخر کوئی وجہ تو ہوگی واسق کے انکار کی۔ وہ کیوں بیزار تھا؟ مہرو پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا، ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ وہ اور مجھ سے شادی؟ توبہ، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تمہاری خالہ کی تو خواہش تھی، خالو بھی چاہتے تھے، انہوں نے واسق کو مجبور کیوں نہ کیا؟
ان کا فائدہ تھا۔ ہاں خالہ شاید چاہتی تھی، مگر واسق مجھ سے ڈر گیا تھا، خار کھانے لگا۔ کھل کے بتاؤ، اعظم الجھ کر بولا۔ میں نے اس پر جوڈو کراٹے کے حملے کیے، اس لیے جوڈو کے سڑاپ پہ کراٹے کا سپاٹا۔ ایک دفعہ گر گیا، پھر توبہ کر لی۔ میں نے خالہ کے گھر آتے ہی یہ کارنامہ انجام دیا تاکہ آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جائے۔ تم جوڈو کراٹے کہاں سے سیکھا تم نے؟ وہ از حد حیران ہوا۔ ارے کچھ نہیں، جوڈو کراٹے کا نام سنا تھا بس، اور لات چلا کر گرانا کون سا مشکل ہے۔ چچا کے بیٹوں سے باکسنگ سیکھی تھی۔ واسق نے ذرا ڈراوے ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس کو سبق سکھانا تھا۔ تو یہ جو نام سڑاپے، جوڈو کا اور کراٹے کا شپاٹا، یہ کیا ہے؟ مہرو پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ لو جی، یہ کیا مشکل تھا؟ گھونسے لات چلا کر کہہ دیا کہ مجھے تو ابھی سڑاپے اور شپاٹا چلانا بھی آتا ہے، جس سے بندے کی انتریاں پھٹ جاتی ہیں۔ اور وہ ڈر گیا۔ اعظم کو ابکائی آئی، تھر تھری۔ ہاں، جھوٹے بدتنیت لوگ بزدل ہوتے ہیں۔ سادگی اور سچائی اس کے لہجے میں تھی۔ واسق کی شادی کراچی میں ہوئی تھی۔ اب خالہ خالو دلہن کو لے کر آئے تو دعوت کی، ولیمہ وہ کراچی میں کر کے آئے تھے۔ اعظم اماں اور مہرو کو لے کر ان کے گھر گیا۔ مہرو نے دل لگا کر تیاری کی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اماں نے اس کی کن پٹی پر کاجل کا ٹیکا بھی لگا دیا، نظر بد سے بچانے کے لیے۔ ایک آپ کی بہو ہی خوبصورت نہیں ہوگی، واسق کی شادی بھی کسی حسین لڑکی سے ہوئی ہوگی۔ اعظم نے کنکھیوں سے مہرو کو دیکھا، ورنہ تو وہ مہرو سے ہی نہ کر لیتا شادی۔ اماں مہرو کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں دیگر مہمانوں کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ سب رشتہ دار ہی تھے، اپنی شادی میں وہ سب سے مل چکا تھا۔ پھر اندر سے اس کا بلاوا آیا، وہ شرما حضوری چلا گیا۔ واحد سسرال تھی۔ مہرو تو خالہ کے گھر آ کر میزبان بن گئی تھی۔ سب سے تعریفیں وصول کرتے ہوئے فخریہ نظروں سے اس نے اعظم کو دیکھا، مسکرائی۔ آتشی گلابی اور فیروزی رنگ کے کپڑوں میں خوب دمک رہی تھی۔ ویسے بھی ان دنوں روپ آیا ہوا تھا۔ اصلی خوشی اور اطمینان نے اس کے وجود کو سکھ چین کی زندہ مثال بنا دیا تھا۔ خالہ نے بطور خاص اعظم کو اپنے پاس بلوایا۔ خالہ ایک صوفے پر بیٹھی تھی، ان کے دائیں جانب ان کی نئی نویلی بہو اور بائیں طرف واسق بیٹھا تھا۔ پورا کمرہ رشتہ داروں اور محلے کی خواتین سے بھرا ہوا تھا۔ وہ واسق کی جانب اور مہرو دلہن کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تصویریں بن رہی تھی۔ مہرو کیمرے کے فلیش لائٹ میں چاند نہیں سورج کی مانند دمک رہی تھی۔ ایک بیٹا ایک بہو ہے تو ایک طرف بیٹی ایک دماد ہے، کوئی خاتون کسی کو بتا رہی تھی۔ واسق نے دلہن کی توجہ مبذول کی۔ ریشم، یہ دیکھو، یہ مہر النساء ہے اور یہ اعظم ہے، میرا دوست اور بہنوئی بھی۔ ریشم مہرو کو گھور رہی تھی، جو بے ساختگی سے مسکراتے ہوئے دلہن کو شادی کی مبارکباد اور تحفہ دے رہی تھی۔ پھر دلہن ریشم نے اعظم کو دیکھا، اس کے ماتھے پر چند سلوٹیں پڑ گئی۔ اچانک وہ کھڑی ہو گئی۔ واسق، میں بہت تھک گئی ہوں، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میرا کھانا کمرے میں لے آنا۔ وہ کھڑی ہوئی، تب اعظم نے اسے دیکھا۔ یہ معیار ہے؟ سانولا رنگ جس پر کچھ دبے تھے، چھوٹا قد اور معمولی نقش، جسم فربی کی طرف راغب، یہ معیار؟ ریشم اور واسق۔ وہ چلی گئی تنتناتی ہوئی، واسق وہیں بیٹھا رہا۔ واسق کی پھپھو کی بیٹی ہے، خالہ کسی کو بتا رہی تھی۔ کراچی میں واسق کے ابا سے انہوں نے خود۔ واسق نے اعظم کی آنکھوں میں واضح سوال دیکھا، اس کے کان میں منہ گھسا کر بولا، خاصی بد اخلاق اور نخرے والی ہے ریشم۔ ترانہ بھابھی کو نکالو، ان کو ڈالو، ان کو ڈالو، ان کو نکالو۔ یار بس جلدی میں یہی ملی، ابا سے یہی وعدہ تھا۔ وہ مذاق مذاق میں اپنی ناکامی کا اقرار کر رہا تھا، یہ پچھتا رہا تھا، دکھ بیان کر رہا تھا۔ پچھتاوے تو اس کے لہجے میں کراہ رہے تھے۔ سامنے ہی مہرو کھلکھلا کر ہنستی ہوئی کیمرے کی فلیش لائٹ میں چمک گئی۔ اعظم اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تصویر بنوانے کے لیے۔ فخر کرنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ تھا، پچھتاووں کے سوا۔ وہ طنز کرنے کا عادی نہ تھا، مگر واسق کے سوا وہ ریشم کی حاسد نظریں بھی پہچان چکا تھا۔ وہ اماں کی دور اندیشی پر ایمان لے آیا، ہمیشہ کی طرح، جو مہرو کو نظر بد سے بچانے کا انتظام کر کے آئی تھی، کن پٹی پر کاجل کا ٹیکا لگا کر۔ وہ بھی تو چمک رہا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا ناول پچھتاووں کے سوا، از قلم آسیہ رضا کی۔ آسیہ رضا کی صاحبہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آگے کی ان کی منزلیں آسان کرے، اور بس تھوڑا سیڈ سا تو فیل ہوتا ہے جب
ایسے کسی مرحومہ رائٹر کا آپ کچھ پڑھتے ہو تو، لیکن اسی بہانے میں تو جب بھی کسی مرحومہ رائٹر کا کچھ بھی لکھا پڑھتی ہوں تو میں تو ان کے لیے دعا کرتی ہوں، تو یہ تو ان کے لیے ایک طرح سے اچھی بات ہے، جانا تو اس دنیا سے سب نے ہے، تو کوئی آپ کے لیے پیچھے دعا کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کے کیا ہی آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو کہانی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے اچھا لگا یہ ناول پڑھ کے، مزہ آیا۔ مجھے یہ تھا کہ شاید اینڈ تک اس کی آواز ٹھیک ہو جائے، جیسے اس نے کہا کہ گلا خراب ہوا تھا، صحیح ہو گیا لیکن آواز چینج ہو گئی۔ میں نے کہا شاید وہ کوئی تھوڑا سا علاج وغیرہ کروائیں تو اس کی آواز صحیح ہو جائے۔ اچھا، میں یہ دیکھ رہی تھی جو پہلا ہی سین تھا جب اس کا دوست اس کو آ کے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یار تم میری اس کزن سے شادی کر لو، لیکن تم اس کو منا رہے ہو، لیکن اس کی ساری نیگیٹو اس کی کوالٹیز تم اس کو بتا رہے ہو کہ وہ بد مزاج ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر وہ کیسے مانے گا؟ یہ تو غلط ہے نا۔ اور اور کیا تھا؟ ہاں ہاں، کہ اماں جیسے تھوڑا کر رہی تھی، اماں کا بیہیویئر درمیان میں نا مجھے تھوڑا سا، جب ابھی شادی ہونے والی تھی یا شادی ہو گئی تھی شروع میں، تو مجھے تھوڑا سا آف لگا۔ مجھے یاد نہیں رہتی باتیں نا کہ میں کیا بات کرنا چاہتی تھی، کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں آ رہے تھے لیکن اب وہ بھول گئے ہیں مجھے۔ ہاں، اور محروبی شادی کا پہلا ہی دن ہے اور کھانا بنا رہی ہے بھائی، ولیمے والے دن وہ خود ہی کھانا بنا رہی ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ تھوڑا سا چلو جی ناشتہ بنا لیا کوئی بات نہیں، اماں اکیلی تھی تو بندہ بنا لیتا، کوئی بات نہیں، بوڑھی عورت ہے، لیکن باہر جو کھانا کھانے والے ہیں ان سب کا کھانا وہ بنا رہی ہے دلہن۔ ٹھیک ہے، کوئی کتنا بھی اچھا ہو لیکن اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے نا، آئی ڈونٹ تھنک سو، کہ کرنا نہیں چاہیے میرے خیال سے۔ اور اور ہاں، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی پڑھتے ہوئے کہ وہ چکن، پیاز، ٹماٹر، آلو جو بھی سب کچھ لے کے تو وہ ساتھ والی ہمسائی خالہ کے پاس گیا کہ یہ کھانا بنا دے، اس کا سالن۔ مطلب اماں ٹھیک ہے، مطلب اماں ادھر بیٹھ کے کھانا نہیں بنا سکتی تھی؟ سوری اگر میں کچھ زیادہ ہی وہ ایسی ساؤنڈ کر رہی ہوں، ذرا نیگیٹو پرسن، مطلب کھانا نہیں بنا سکتی تھی کیا؟ مجھے تو لگتا ہے کھانا بنا سکتی تھی، بنا سکتا ہے انسان، وہ چل پھر سکتی تھی، ٹھیک ہے وہ کمزور تھی لیکن وہ چل پھر سکتی تھی، تو جو بندہ چل پھر سکتا ہے وہ کھانا بنا ہی سکتا ہے۔ چلو صاف صفائی کو تو چھوڑو، وہ نہیں انسان کر سکتا بوڑھا، لیکن کھانا تو بنا ہی لیتا ہے۔ میں دیکھتی ہوں، ابھی میں کچھ ریلز دیکھتی ہوں تو اتنی بوڑھی بوڑھی خواتین ہوتی ہیں نا، تو وہ لوگ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، تو ویسے مجھے اچھا لگتا ہے کچھ اس طرح کا دیسی سا دیکھنے میں، جو پرانی جنریشن کا وہ اسی، مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسے امریکن کچن میں کھڑے ہو کے تو کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، امریکن سٹائل کچن کی بات ہو رہی ہے، وہ ایسے دیسی، مطلب وہ مٹی کا چولہا ہوتا ہے اور اس پہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ دیسی سا کچھ لوگ پوسٹ کرتے ہیں انسٹاگرام پہ ریلز، تو یہ کیوں نہیں بنا سکتی؟ اور ایک اور بات بھی تھی، کیا تھا وہ؟ اور ہاں، مجھے اینڈ تک یہ تھا کہ شاید معظم بھائی دوسری شادی کر لیں تو وہ تھوڑا سا وہ ترانہ کو تھوڑی سمجھ آئے، لیکن نہیں کی انہوں نے، لیکن کب تک نہیں کریں گے، ایک دن مجھے لگتا ہے کر ہی لیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، اور بھی ایک دو پوائنٹس تھے لیکن ابھی میرے وہ ذہن سے سارے نکل گئے ہیں۔ آپ کو کیسا لگا یہ ناول مجھے لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔